سلطان رئی صاحب نے جب فلم کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے تھے کہ یہ کیا بنا دی ہے. نہیں وہ واقعہ جو ہے نا یہ نہیں کہا کیا بنا دی, میں بتاتا ہوں. میں بات کر رہا تھا مکالمے کی جی کہ اب ایک مکالمہ تھا ہسپتال میں سلطان مشتاق قریشی کا. بالکل سلطان ایک مکالمہ میں نے لکھا, جنج بڑی ٹھیک ٹھاک آنی نتا روٹی کٹنی نہیں چاہیے. بالکل. اب دیکھیں نا پوری جنج کو بھی ریلائز کریں گے آپ. ہاں انہیں کی کیا گو فکر ہی نہ کر سونے, میں اس نے روٹی کھانے والے بندے لبنے پر مینو بندہ کوئی نہیں لبنا. ایک حوالدار آیا, میرے چاچا نے شکایت کی میرے باپ کے خلاف کس کے پاس ناجائز رائفل ہے, اور وہ رائفل تھی میرے باپ کے پاس, کیونکہ چراغ بالی میرے باپ کا دوست تھا. چراغ بالی پر میں نے فلم بھی لکھی. وہ بالکل. مفرور جو تھے جنگلوں میں رہتے تھے, پولیس سے بچنے کے لیے بندوق دے گیا. تو چاچا میرا ڈرتا تھا کہ میرے پتریر کی یعنی چچا زاد بھائی کی دہشت ہے لوگوں پر, کس کا چراغ بالی دوست ہے, اس کو پکڑوا دو, اس کو بچانے پر چراغ بالی آئے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا. یہ ان کی اسکیم تھی. آیا حوالدار, میرے باپ نے دونوں ہاتھوں سے اٹھ کے سلام کیا اور ننگے پاؤں, جوتا بھی نہیں پہنا. یہ منظر بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا. میرے باپ نے کبھی زندگی میں کسی کو ایسے سلام نہیں کیا. میں درمیان سے پہنچوں گا تو میرے کنا سے آواز آئی میرے پیچھے, ہائے میں مر گیا. میں نے فوراً ٹرن لے کر جو دیکھا تو میرے باپ کے بال اس کے آدمی کے ہاتھ میں تھے, اور چپل اس نے پہنی تھی, اور چپل کے نیچے کوکے لگے ہوئے تھے. وہ میرے باپ کی کمر میں مار رہا تھا, اور میرا باپ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا میرے کو رائفل نہیں کی, میں معاف کرو. بس میرے ہاتھوں ٹریڈ ایک پئی کن دو. میری ماں نے آواز دیتی, کہندی پتر نس کے نادر بدماش میں لے کے آ. آپ نے میڈم نور جہاں اور یوسف خان صاحب کی شادی کروا دی تھی. نہیں جی, میں تو بھائی بڑی خوشی محسوس کرتا جی اگر واقعی میں نے شادی کروائی ہوتی. جب بھی ان کی شادی کا ذکر آتا تو میرا بھی ساتھ نام آتا, لیکن سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم. صاحبزادہ علی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ پاکستان فلم انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ اور شہرا فاق رائٹر جناب ناصر ادیب صاحب موجود ہیں, جنہوں نے وحشی جٹ سے لے کر دی لیجنڈ آف مولا جٹ تک پنجابی کلچر کو دوام بخشا. آئیے آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ناصر ادیب صاحب. وعلیکم السلام سر. سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جی یہ کمٹمنٹ بھی تھی میری, اور میری آواز سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آواز بھاری ہے. مجھے رات کا فلو کا بہت زبردست اٹیک ہوا, آنکھوں سے پانی, ناک سے پانی. پھر آج دن میں نے ریسٹ کیا کہ اگر میں کہوں گا نا میری طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ یہ نہ سمجھے بہانہ بنا لیا. سر بہت شکریہ. تو میں نے کہا نہیں جانا ضرور ہے, اللہ مالک ہے. تو میں اپنے آڈینس سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری آواز میں اوپر نیچے کوئی اگر ہو نا تو برداشت کر جائیں. سر آپ پیدائشی رائٹر ہیں یا حادثاتی طور پہ رائٹر بن گئے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے فاروق صاحب. پہلی بات تو یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جو رائٹر ہوتا ہے نا وہ کبھی حادثے سے نہیں بنتا. جی وہ پیدائشی رائٹر ہوتا ہے. حادثے اس رائٹر کو پروموٹ کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ حادثہ رائٹر کی زندگی میں, پیدائشی رائٹر کی زندگی میں ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ یار یہاں سونا ہے یا کوئلہ ہے یا نمک ہے, تو ڈرلنگ کرتے ہیں تو اس میں سے وہ نکال لیتے ہیں. تو یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا یہ ڈرلنگ کا کام کرتے ہیں. تو حادثے میری زندگی میں بہت ہوئے, اور ان حادثوں کا پاکستان فلم انڈسٹری کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. اور پہلا حادثہ جو میری زندگی میں جب میں اچھی خاصی ہوش میں تھا, 2 حادثے ہوئے ہیں میری زندگی میں. ایک حادثہ میری زندگی میں یہ ہوا ہے کہ میری عمر 2.5 سال کے قریب تھی, ابھی میں ماں کا دودھ پیتا تھا, آخری بچہ تھا ماں کا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ گاؤں کی عورتیں وہ دھریک کے ایک درخت تھا سین میں بیٹھی تھیں, تو ماں میری ان سے باتیں کر رہی تھی. تو میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. میں اپنا ان عورت کبھی اس عورت کو دیکھوں کبھی اس عورت کو باتیں. تو میری ماں نے ایک دم میرے اوپر نظر ڈالی تو کہندی تو اتنے کی کر رہے ہیں عورتیں, چل باہر پہ اوپر جا کے بیٹھ. میں سر چلتا چلتا ڈیوڑی سے گزرا تو آگے ڈیرے پر درخت تھے, ان کے نیچے میرے باپ, ارد گرد لوگ گاؤں کے بیٹھے ہوئے اور اپنے بیٹے بیٹھے ہوکا پی رہے تھے. میں وہاں جا کر بیٹھ گیا. اب باپ نے باتیں کرتے کرتے میرے جو دیکھو تو ایک دم کہا تو اتنے کی کر رہے ہیں, چل اندر جا, ماں کو جا کے بیٹھ. میں واپس آ گیا. جب ڈیوڑی سے میں نے پھر دیکھا نا کہ ماں اسی طرح عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے, پھر واپس میں نے دیکھا تو باپ اسی طرح لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. تو میں کہا پھر جب ماں نے کہنا کہ ادھر جا, پیو نے بھی کہنا ادھر جا, میں اتھی بہ جانا. سو فاروق صاحب میں اس طرح ٹیک لا کے نا وہ کچی دیوار سے ڈیوڑی دی وہ بیٹھ گیا. اس بینڈ دے نال جو میرے ذہن میں سب سے پہلے سوچ آئی وہ صرف اتنی تھی کہ میرے ساتھ نہ ماں پیار کرتی ہے نہ باپ پیار کرتا ہے. یہ پہلا سینٹنس تھا
میرے اندر کے رائٹر کا جو اس پر وارد ہوا. بات آئی گئی ہوگی, بعد میں مجھے پتہ چلا نہیں. ماں جو تھی وہ اس لیے اس نے باہر بھیجا تھا. بعد میں نے پوچھا ماں سے, تو ماں نے کہا بیٹے جو بچے عورتوں میں بیٹھ کے جوان ہوتے ہیں نا, وہ ان میں مردانگی ختم ہو جاتی ہے, واہ واہ. تو اس لیے باپ کے پاس بھیجا تھا. تو باپ سے میں نے پوچھا اے ماں نے کیا سی وہ سر, میں 6ٹھی 7ویں کی کلاس میں, تو میں نے کہا چاچا, ہم چاچا کہتے تھے باپ کو. میں کہا ماں نے تو اس واسطے کہ میرے اندر مردانگی, تو میں نے باہر کیوں بھیج دیتا اندر. کہنا بیٹا اس لیے کہ ہم جو میرے پاس جو معاملے آتے ہیں وہ کوئی چوری کا ہوتا ہے, کوئی ڈاکے کا ہوتا ہے, کوئی قتل کا جھگڑا ہوتا ہے, کوئی اغوا کا ہوتا ہے. تو اس لیے میں چاہتا تھا تمہارا کچا ذہن ہے کہ کئی واقعہ سن کے تم بھی اسی طرف نہ چل پڑو. تو بات دونوں کی جانون تھی. بالکل. تو اس طریقے سے اس واقعے نے مجھے یہ احساس دلایا میرے اندر کو کہ میرے اندر کوئی ہے جو سوچتا ہے لوگوں سے ڈیفرنٹ. پھر دوسرا واقعہ جو ہوا وہ بڑا لمبا ہے, میں مختصر کر کے سناتا ہوں. کہ ایک حوالدار آیا, میرے چاچا نے شکایت کی میرے باپ کے خلاف کہ اس کے پاس ناجائز رائفل ہے. اور وہ رائفل تھی میرے باپ کے پاس, کیونکہ چراغ بالی میرے باپ کا دوست تھا. چراغ بالی پر میں نے فلم بھی لکھی, وہ جی سپر بالکل. 2. تو وہ جاتے ہوئے نا ذخیرے میں اس وقت ہوتا, تو ریماؤنٹ پی مونا کے پاس بہت لمبا کو 35,000 ایکڑ میں وہ ذخیرہ ہے, شیشم کے درخت ہیں بڑے, اس میں اندر کوئی نہیں جاتا. تو اس وقت مفرور جو تھے جنگلوں میں رہتے تھے پولیس سے بچنے کے لیے. اب تو مفرور آپ کو پتہ ہے کہاں رہتے ہیں, یہ صحیح ہے. آپ تو یا MNS ہاؤس میں یا پنجاب ہاؤس میں ہوتے ہیں یا ہائے ہائے ہائے. ادھر ادھر ہوتے ہیں. تو خیر وہ بندوق دے گیا. تو چاچا میرا ڈرتا تھا کہ یہ میرے پتریر کی یعنی چچا زاد بھائی کی دہشت ہے لوگوں پر کہ اس کا چراغ والی دوست ہے, اس کو پکڑوا دو, اس کو بچانے پر چراغ بالی آئے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا. یہ ان کی اسکیم. اب آیا حوالدار, میرے باپ نے دونوں ہاتھوں سے اٹھ کے سلام کیا اور ننگے پاؤں, جوتا بھی نہیں پہنا. یہ منظر بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا. میرے باپ نے کبھی زندگی میں کسی کو ایسے سلام نہیں کیا, ہاتھ ملا. ننگے پاؤں بھی میں نے باپ کو نہیں دیکھا, چونکہ جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھے ہوئے چار پائی حقہ پی رہے تھے. تو یہ میں نے دیکھا کہ باپ نے جوتا بھی نہیں پہنا. یہ دہشت تھی ایک حوالدار کی. آج تو ایس پی کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے. جی ایسے ہی. یہ بہت پرانی بات میں کر رہا ہوں. پاکستان بنے ابھی یہ بات آپ یوں سمجھ لیں کہ دوسری جنگ عظیم بھی ختم نہیں ہوئی تھی. اچھا 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 اچھا. تو خیر انہیں کیا میرے پیو نو پنجابی کہندا حسینہ, میرا غلام حسین میرے باپ کا نام. حسینہ تیرے کو رائفل ہے نجائز, تے رائفل چراغ بالی دی وہ دے دے. میرے باپ نے کیا میرے کو کوئی رائفل نہیں. یہ بھی میں پہلا جھوٹ اپنے باپ کو سنیا. میرے باپ نے جھوٹ کدی نہیں سی بولیا, جھوٹیاں دے خلاف فیصلہ دیا کرتے تھے. میں بڑا حیران ہوا کیونکہ اس وقت میں سمجھدار تھا, 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا, نہیں 4تھی کلاس میں. تو کہندا کہ میں رات اتنے رہاں گا, رات تک تیرے کو سوچنے دا ٹائم ہے, سویرے میں اگر تو میں نے گن نہ دیتی تو پھر تو ہوے گا تو میں ہوں گا. میرے باپ نے مجھے کہا یار چوچا پھاڑ. تو میں نے چوچا پکڑا بھاگ کے. اب وہ چوچا جو تھا نا, یہ ہم 2 موقعوں پہ پکڑتے تھے, یا جب ہمارے گھر میں بہنوئی آتا تھا یا جب ہمارے گھر میں ہمارے مرشد آتے تھے, ورنہ چوچے نہیں پکڑتے تھے ہم. یہ خاص ان کے لیے تھا. جی. فاروق صاحب میں چوچے مگر اتنی تیزی نہ دوڑیا کہ چوچا ٹنگراں چ بڑھ گیا, ککر کے وہ کانٹے دار تک تو ان کے نیچے چلا گیا. میں اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا, میں ٹھیڈا کھاتا, میں سینے پار ککراں دے اتنے جا ڈگا. تو قمیض میں نہیں سی پائی سی, میرے سینے سارے کنڈے چھپ گئے. انہوں تو میں لات نال پھاڑ لیا, لیکن کنڈے نہیں, انہیں بڑی درد ہو, میری چھوٹی پیر نے وہ کنڈے کھڈے, بڑی تکلیف ہوئی. چوچا پکایا, رات انہوں کھانا کھوایا, سویرے ناشتہ انہوں وہ کرایا. رات ساری رات میں پکا چلیا انہوں اپنے باپ دے کہنے تے. مینوں باپ نال بہت پیار سی. لوگوں نوں والدہ نال پیار ہوندا, مینوں اپنے باپ نال پیار سی. واہ. تو وہ خیر ساری رات پکا بھی کیتا, سویرے ناشتہ انہوں وہ کرایا جڑے ساڈے مرشد آندے سن تے وہ بندا سی. بڑا مخصوص ناشتہ ہوندا سی, میدے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جس طرح کی مٹھائی دے ہوندے نے بالو شاہی, اس ٹائپ دی میری ماں تل کے بناندی سی وچ مٹھا پا کے. بڑا کمال قسم دا ناشتہ کرایا. ناشتہ کہا کہ میں ہی برتن چک کے واپس جان لگا فاروق صاحب. جتھے وہ کھیت سی نا ساڈا, جتھے وہ ستا سی راتی, ستمبر دا مہینہ سی, اتوں میری ڈیوڑی جڑی سی وہ 1 وگے دے فاصلے تے سی, 1 وگا فاصلے. میں درمیان چ پہنچے گا تو میرے کنا چ آواز آئی میرے پیو دی, ہائے میں مر گیا. میں نے فوراً ٹرن لے کر جو دیکھا تو میرے باپ کے بال اس کے آدمی کے ہاتھ میں تھے.
اور چپل اس نے پہنی تھی اور چپل کے نیچے کوکے لگے ہوئے تھے. ہوں، یہ ہم نے بھی لگوائے وہ تاکہ زیادہ عرصہ چلے. وہ میرے باپ کی کمر میں مار رہا تھا اور میرا باپ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا میرے کو رائفل نہیں ہے, میں نے معاف کر دو. بس میرے ہاتھوں ٹرے ڈگ پئی تے کندو میری ماں نے آواز دیتی کہندی پتر نس کے نادر بدماش نو لے کے آ. نادر شاہ دا نام سی. اتوں 1 میل دے فاصلے تو رہندا سی رتو کالے. فاروق صاحب میں یقین کرو کہ دوڑے ہیں, میری عمر ہوئے گی اس وقت 9 سال. ایکو رفتار نال میں دوڑیا 1 میل تو اتنے میں پہنچا نادر شاہ دے بندے بیٹھے سارے. تو میں انہوں نے کہا شاہ جی میری ماں نے تمہیں بلایا, میرے پیو نے پولیس مار رہی ہے. کہندا تو چل میں کوڑی تیار ہے. اسی رفتار میں دوڑ کے واپس آیا. یہ زیادہ جی ٹائمنگ ہوئے گی نا سر, زیادہ تو زیادہ 20 منٹ دا فاصلہ 20 منٹ کا ٹائم لگا ہوئے گا. میں ویکھیا جس طرح میری ماں میرا باپ سی ہوتی پگڑی دے نال میرے باپ دے دووے ہاتھ بن کے تے حوالدار گھوڑے تے بیٹھا سی تو انہیں پگ پھڑی سی. باپ میرا نال چارا سی تے پیچھے سپاہی سی وہ ہاتھ سوٹی سی. خیر میری ماں نے میں نے کیا پتر کی بنیا, میں کہ انہیں کہا میں گھوڑی تیار ہے. کہتے چل اسی بھی چلیے. ہوں اسی پیدل سا میں تے ماں ذرا دیر نال پہنچے. جس ویلے میں تھانے چ پہنچیا تو جڑا میں منظر ویکھیا اس ویلے پھر مینوں ایک فکرہ میرے ذہن چ آیا. وہ میں ویکھیا کہ جڑا نادر شاہ بدماش سی وہ کرسی تے بیٹھا سی حوالدار دی, تے حوالدار منجی تے بیٹھا سی, اچھا تے پیو میرا زمین تے بیٹھا سی. پہلے میرے ذہن سوچ یہ آئی کہ کرسی تے میرے پیو نوں ہونا چاہیے سی, شریف آدمی ہے. بدماش نوں زمین تے ہونا چاہیے سی. علی بھائی یہ وہ واقعہ ہے جو آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے. اور میری پنجابی اور اردو ملا کے 414 فلمیں ریلیز ہیں, جس میں 16 پنجابی ہیں, 398 پنجابی ہیں, 16 اردو. ماشاء اللہ. ان 398 فلموں میں آدھی فلموں میں سلطان رائے کا آج بھی ڈھال نام نادر ہے اور بدماش ہے. ایسا ہی ہے. وہ پھر ایک ڈائلاگ جو اس وقت ذہن میں آیا تھا تو وہ میں نے مولا جٹ لیجنڈ آف مولا جٹ میں لکھا کہ آج پتہ لگا جس دور چ اسی جی رہے ہیں اس وچ عزت نال جین لئی ہر ماں دے موڈے نال ایک مولا ہونا چاہیے. واہ واہ. یہ 2 واقعہ تھا نا, اس نے صحیح میں مجھے جھنجھوڑ کر رائٹر بنایا. جی اور آپ میرا فلمیں دیکھیں, پہلی فلم ویشی جٹ جو تھی اس میں آپ کو وہی ماحول ملے گا جو میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے. ایسا ہی ہے. ناصر ادیب صاحب, واقعی آپ نے خود ہی کافی اپنی بات کو الیبوریٹ کیا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کی فلموں میں ایک باغی شخص نظر آتا ہے ہمیشہ, کہ جو سسٹم کے خلاف لڑتے لڑتے لوگوں کو ایک نیا سبق دیتا ہے, جیسا کہ ویشی جٹ فلم ہے. اس کے بعد ویشی جٹ اتنی زیادہ کامیاب ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس کا سیکول بعد میں مولا جٹ بنانی پڑی, ٹھیک ہے, اور اس میں ہیرو کا نام بھی مولا جٹ ہی تجویز کیا گیا. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں جو ہیرو ان دونوں فلموں کی ہی بات کرتے ہیں, دونوں کا مولا ہیرو تھا. مولا, ویشی جٹ میں بھی مولا ہاں جی نام ایک ہی چیز ہے. جی تو یہ غالباً 1975 کی مووی ہے ویشی جٹ. جی ہاں, اور 8 اگست کو لگی تھی. جی وہ 9 فروری 1979 کو لگی جی, تھی. اور مولا جٹ 1979. جی بالکل. اس میں ہیرو جو ہے وہ ایک وحشی اور باغی شخص ہے. جی تو یہاں پہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ چیز رائٹر کے اپنے اندر بھی ہے کہ جو وہ اپنا کتھارسس پردہ سکرین پہ کرتا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ نے گنڈاسا کلچر ویشی جٹ میں انٹروڈیوس کروایا, کیا اس وقت سوسائٹی ایسے ہوا کرتی تھی کہ یہ سب کچھ ایک فکشن تھا؟ صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر رائٹر, میرا دعویٰ ہے, اپنے آپ کو لکھتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی اپنے آپ کو لکھا. جی اور دنیا کا ہر رائٹر جو سوسائٹی سے دیتی ہے اس کے منہ پر مارتی ہے, بالکل اس کو وہ ریفلیکٹ کر کے ان کے منہ پر مار دیتا بالکل بالکل. ہے. میں نے بھی ایسے کیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, سر جو ہوتا ہے وہ تو میں ابھی تک نہیں دکھایا. جو پنجاب میں ہوتا ہے نا, یہ بات تو مجھے بریگیڈیئر بشیر تھے, انہوں نے میری فلم گئی نا جب انٹرنیشنل لٹیرے سنسر کے لیے, تو اس میں ایک ڈائلاگ تھا, انہوں نے کاٹ دیا, فلم بین کر دی. اور میاں فرزند سرکس والے اس کے جی پروڈیوسر بالکل. تھے, جی تو ان کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو کہ آپ کی انڈسٹری میں ایک ذہنی طور پر بیمار آدمی ہے, اس کا نام ہے ناصر ادیب, آپ اس کو رائٹر کیوں لیتے؟
وہ سیدھا جہا بندہ سی کہتا پا جی وہ وکدا وا پیسے لینے کہتا ہے یار یہ کوئی ہے پاگل آدمی کو تم نے رائٹر دیا, ذرا اس کو میرے پاس سامنے لے آؤ. فلم تو میں آپ لوگوں کی نہیں سنسر کروں گا, لیکن اس کو میرے سامنے میں اسے سکھانا چاہتا ہوں. خیر وہ مجھے میاں فرزان صاحب نے بلایا, میں چلا گیا. کیا میں نے سلام کیا, اب آپ میری فزیک دیکھیں. کافی دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا, میں بھی اس کے غور کو دیکھنے کو انجوائے کرتا رہا. پھر آخر کار میں بولا, میں نے کہا سر لگتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ اتنے سخت اور بھاری جملے اتنا کمزور شخص لکھ سکتا ہے. تو اس نے کہا ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں. میں نے کہا صاحب کی اس سوچ کا جواب یہ ہے کہ قلم جسم کو نہیں لکھتا, جذبے کو لکھتا ہے. واہ, آپ میرے جذبے کو دیکھیں, میرے جسم کو نہ دیکھیں. ایسا ہی آپ نے مجھے بلایا, کہتا میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ خدا کے لیے ایسا ہاتھ جوڑ کے کہ ان لوگوں پر رحم کرو. یہ فلم تم نے لکھی ہے تو کتنا انسلٹ کر دی تم نے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا یہ جملہ دیکھو. اچھا جو جملہ انہوں نے کاٹا وہ یہ تھا, تو خیر وہ میں آپ کو تفصیل سے سناتا ہوں وہ سین. تو جس وقت انہوں نے کہا نا کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ میں دکھا سکتا ہوں لوگوں کو. جملہ یہ تھا کہ بیگ صاحب سری لنکا میں ہوتے ہیں تو گلو وہاں جاتا ہے پاکستان سے پیچھے ان کے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم پاکستان سے آئے ہو؟ کہتا جی. کہتا پاکستانی ہو؟ کہتا نہیں. پاسپورٹ دیکھتا, کہتا ہے کیسے آدمی ہو, پاکستانی پاسپورٹ تمہارے ہاتھ میں ہے, وہاں سے آئے اور کہتا میں پاکستانی نہیں ہوں. کہتا نہیں میں پاکستانی نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. تو وہ کہتا پاکستانی اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کہتا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جملہ تھا جو انہوں نے کاٹا, جس وجہ سے سارا پڑھو. کہتا کیا فرق ہے؟ کہتا سر زمین آسمان کا فرق ہے. مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے, پاکستانی پر جب آفات آتی ہے امریکہ کی طرف بھاگتا. یہ جملہ کاٹا. تو جس وقت انہوں نے بحث کی کہ یہ جملہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میں دکھاؤں پبلک کو, میں تو کبھی نہیں دکھاؤں گا, میں سیٹ چھوڑ دوں گا. میں نے کہا سر آپ سیٹ بھی نہیں چھوڑیں گے اور جملے کو پاس بھی کریں گے. واہ واہ. کہتا کیوں دھمکاتے ہو مجھے؟ میں کہا سر میری مجال ہے میں آپ کو دھمکاؤں, بات تو دلیل سے ہونی چاہیے نا سر. بالکل بالکل. تو میں نے ایک اخبار نکالا, کیونکہ یہ جملہ مجھے بہت لڑا تھا, تو میں نے اخبار رکھ لیا. ایک ضیاء الحق کا بھی جملہ لڑا تھا, وہ بھی رکھ لیا. جی. میں نے کہا سر دیکھیں جو میری فلم ہے اس کو قاضی حسین احمد نہیں دیکھتا, علامہ ساجد نقوی بھی نہیں دیکھتا, طاہر القادری بھی نہیں دیکھتا, قاضی حسین احمد بھی نہیں دیکھتا, اور مولانا احتشام الحق تھانوی بھی نہیں دیکھتی, ان کی فیملی بھی نہیں دیکھتی, اور بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں دیکھتے, لیکن اخبار یہ سارا پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ بات سر صحیح ہے؟ کہتا بالکل صحیح ہے. میں اخبار کٹیا, میں کہ یہ 4 کالمی سرخی ہے سر, یہ مکالمہ میرا نہیں ہے, یہ نواب اکبر بگٹی کا مکالمہ ہے. یہ انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستانی کو جب بھی مصیبت آتی ہے امریکہ کی طرف بھاگتا ہے, اور مسلمان کو جب مصیبت آتی ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے. تو ہمیں پاکستانی نہیں مسلمان ہونا چاہیے. یہ تھا. تو میں نے کہا جی یہ تو انہوں نے لکھا تھا, پھر یا تو اس کو اس وقت وہ زندہ تھے. میں نے کہا جی پھر آج ان کو بھی لائیں, پیسے وہ دے دے اس فلم کے, تو ہم نہیں چلاتے فلم. اب یقین کر سر پکڑ کے بیٹھ گیا. آخری سوال اس نے جو کیا نا وہ یہ تھا کہ ناصر یہ آپ نے جو سوال کیا کہ یہ فکشن ہے یا ایسے ہوتا ہے, وہاں سے بات چلی تھی. تو کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ یہ ایسے ہوتا ہے؟ ڈانگ سوٹی کی لڑائی, گنڈاسوں کی لڑائی, کلہاڑیوں کی لڑائی, آندرے نکالنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ ہوتا ہے؟ انتڑیاں نکالنا, لاتیں کاٹنا. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے, آپ بڑے معزز فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ پیدا ہوئے سر اسلام آباد کے ہائی کلاس ہاسپٹل میں, آپ نے اعلیٰ تعلیم کچھ یہاں حاصل کی, پھر مری چلے گئے, پھر آپ امریکہ پڑھنے چلے گئے, وہاں سے واپس آئے, آپ سیکنڈ لیفٹ سلیکٹ ہوئے, پھر آپ بریگیڈیئر ہو گئے, پھر یہاں آ گئے. کہتے اس کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا سر یہی تو سوال کا جواب ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں پنجاب کیا ہے. آپ جب اسلام آباد سے پنڈی جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, آپ جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ پنجاب آپ کے پاؤں کے نیچے رہ جاتا؟ کبھی اس بنی پر چل کر دیکھیں جو بنی کے ایک طرف ایک آدمی کی زمین ہے اور دوسری طرف دوسرے کی زمین ہے. آپ دیکھیں کہ وٹ جو ہے جس کو پنجابی میں وٹ کہتے ہیں, اس بنی پر چلنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر میں نے تو ابھی دکھایا ہی نہیں پنجاب میں کیا ہوتا ہے.
میں نے کہا میرا چشمدید واقعہ کہ میرا باپ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارا ایک دشمن تھا، وہ اس وقت سے گزرا جو ہمارے چاچی کی ہماری سانجی تھی. تو جاتے اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا اور کھنگورا مارا اس طریقے سے. میں نے کہا میرے باپ نے اپنے پوتے سے کہا، وہ میرے سے بڑا تھا، یا انہوں پھاڑ کے لا، تو نہ یارو سی انہوں پھاڑ کے لایا. وہ گیا، انہوں نے کہا چل تن میرے چاچے نے بلایا، دادے نے بلایا. کہتا میں نہیں آتا. انہوں نے گربان پھاڑ لیا. کہتا تینوں آنا پائے گا، تو کس طرح نہیں آئے گا. خیر اتنے میں میرے بھائی بھی بھاگے وہاں، وہ چل پڑا. پاس آیا تو میرے پیو نے اس نے کیا کی گل ہے تیرے گلا خراب ہے؟ کہتا یہ میرا سگ خراب، سگ کہتے ہیں پنجابی میں گلے. بالکل بالکل. کہتا ہاں میرے سگ خرابی ہے. انہیں اپنے پتر نو کیا، نہ بھائی شام نے کہتا پتر ادھر سگ پہلے ٹھیک کر. انہیں ہتھے مارے 3-4 مکے اتوں وال پھڑ کے. میرے پیو نے پوچھا سگ ٹھیک ہو گیا؟ انہیں کیا سگ تو ٹھیک ہو گیا چودھری صاحب، پر ادھر بدلا تو ہوئے گا نا. کہتا جا پتر بدلا جب تیرا دل کرے تو لے لیں. سر اے دشمنی 32 سال چلی ایک کھنگورے تو. جی ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ سر پنجاب کا ایک واقعہ سی. میں اس ویلے 5 سال دا ہاں تو میری پرجائی دی جی شادی نہیں سی، میرے تو وڈے بھائی دے نال منگنی ہوئی سی. وہ اکھ دا آپریشن سے ہسپتال پھلر روانہ ہے. وہ اینی ساری دیوار سی تو وہ اتنے میں چڑھ کے بیٹھا سا. ایک آدمی آیا سر گھوڑے تے دوائی لین واسطے. انہیں گھوڑا اتنے ہی وہ جی بچکار ہوتی نا اس طرح اتنے ٹوپ ہوں رستہ روکنے لیے لوہے دی بنیا ہوں، اس دے نال وہ گھوڑا بدھا. اندر گیا تو انہیں بوتل لی شربت دی. میں اتنے ہی بیٹھا، وہ دوائی لے کے بعد اتنے 4-5 گھوڑ سوار ہو رہا گئے. وہ آ کے کھڑو گئے. 4 کو بلما سن. بلم جانتے ڈانگ کے آگے اتنی بڑی وہ 2 دھاری چھری ہوتی ہے بیچ میں، اسے بلم کہتے ہیں. وہ بلم انہوں نے کول سن. وہ جیسے آیا چود رحمت ہوتا نام سی تو سامنے کھڑوتا نے کہا ہاں رحمت پھر سنا السلام علیکم. انہیں رحمت نے کہا وعلیکم السلام. کہتا پھر بہ جا زمین تے. انہوں نے کہا بٹھا میں کہتا بیٹھیں گے، اس طرح تو نہیں بیٹھیں گے. اگے آیا گھوڑ شروع ہو گیا. وہ 4 بندے سے انہوں نے ٹھا لیا. پچھو ایک بندہ بیٹھ گیا، انہیں ایسے کہ جفا مار کے اس دیوار دی ٹیک لائی تو میں بنی دے اتنے بیٹھا ویکھ رہا. اس کے بعد 2 آدمی سن، انہوں نے اس طرح لتاں سیدھیاں کی تھی. ایک آدمی جہاں انہیں پہلی بار ماری پٹ چ، پھر دوجی ماری، تیجی مار لگا کہتا گل سن. تو کہتا یار گیا. کہتا نہیں میں تینوں یہ کیا کہ تو گن کے مارنی نے بلما، میرے پتر نے حساب لینا. یہ سیم سین جہاں ویشی جٹ سے سی اگر تسی ویکھے ہوئے تے. جی بالکل. میں جس ویلے اجمل نو ڈگدے نے تے ماردا تے کہندا ہے بلما گن کے ماری ہوئے میرے پتر نے حساب لینی. یاد ہے؟ بالکل بالکل یاد ہے. بالکل انہوں نے سر وہ اینیاں بلما ماریاں کہ وہ خونوں خون میں بے ہوش ہو کے ڈگ پیا. سر میں بے ہوش ہوا. جس میں نے ہوش آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس آدمی کو پیچھے 2 کمپاؤنڈر ہوتے نا اسپتال کے، انہوں نے ایک ٹانگ پکڑی ہوئی، بلڈ گر رہا ہے، اور 2 آدمی نے پیچھے آگے سے اس کو نا بازو سے پکڑ کے تو ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ایک آدمی تھا نا جو پیچھے ٹانگ پکڑے ہوئے تھا، اس کے وہ ٹانگ جو ہے الگ ہو کے اس کے ہاتھ میں آ گئی، اندر چلا گیا. آپ یہ حیران ہوں گے سن کے کہ مجھے بھائی نے بتایا جو وہاں تھے، کیونکہ اندر وہ تھے، وہ آدمی بھی ہوش نہیں ہوا سر. اس کی مرہم پٹی کی، انہوں نے انجیکشن لگائے تو چلے گئے. اس کو اب مسلی تھا ساتھ، جو ملازم ہوتا ہے وہ ساتھ سے مسلی اسے کہتے ہیں، ان کے مزیرے بھی تھے جی. وہ ساتھ تھا. گھوڑے پر بیٹھا. سالم جانا تھا اس نے، سالم انٹرچینج ہے نا، سالم گاؤں کا تھا. بالکل. جب وہ ایک کنواں ہے نا مسلی کا، وہ ڈیرا سا، وہ اس کی زمین کاش کرتے تھے، وہاں رک گیا. کہتا اتنے منجی میں ڈا دے، میں اتنے رہنا. کہتا چو صاحب گھر نہیں جانا. کہتا نہیں. کہتا کیوں؟ کہتا پتر ویر لین گے تو گھر جاؤں گا. واہ واہ واہ. میں نہیں جاؤں گا. سر وہ وہیں بیٹھا رہا. پتر سن اور ان کو عورتیں تانا دینا شروع ہو گئی کہ جوان پتر نے ویکھو تے پیو جڑا لولا ہو کے مسلیاں دے گھر بیٹھا. پھر انہوں نے اس آدمی کو پکڑا سر، باپ کے پاس لائے. باپ نے پھر اس کو اپنے چارپائی پر بیٹھے اس کے ہاتھ پکڑے تے پتر نے کہا دے پٹ الگ کر دو. پھر وہ الگ ہوئے. پھر گھوڑے پر بیٹھا ڈھول بجا کے گاؤں میں آیا. اب یہ میں نے اس لیے ابھی میں نے دکھانے کی ضرورت نہیں کی جی.
تو یہ کلچر ہے سر پنجاب کا. آپ گنڈاسے کی بات کرتے ہیں. نہیں, کچھ لوگ, ایک دفعہ آپ ہی کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا کافی پہلے, جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں آپ ان کو انٹرویو دے رہے تھے, تو انہوں نے آپ کو ایک کویسچن کیا تھا کہ جی یہ کون سا پنجاب ہے کہ جس میں صرف وائلنس ہے, مطلب, اور وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جو کھیتوں میں اس طرح تیار ہو کے ناچتی ہیں. تو آپ نے بہرحال ان کو اچھے سیٹسفائیڈ کویسچن کے جواب بھی دیے تھے. سر انہوں نے جو میرا انٹرویو چلایا تھا نا, جی جی اس میرے جواب کاٹ کے دیے تھے. جی 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 سمجھ آ گئے سر. ہاں جی. اس کو میں نے اس کے پہلا جواب ہی یہ دیا تھا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو پنجابی آتی ہے. میں نے کہا جو شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ ولگر ڈائلاگ ہے مولا جٹ کے, جی. اور مثلا مثال کے طور پہ کہتا ہے نواں آیا سوڑے, میں کہ اگر یہ ولگر ہے تو میں تو تمہاری عقل پر ماتم کر سکتا ہوں. وہ پنڈی میں تھے اور میں لاہور میں تھا, انٹرویو ہو رہا تھا, سامنے نہیں تھے ورنہ لڑائی ہو جاتی. جی. تو وہ پھر انہوں نے میرے جواب کافی کاٹ کے وہ نشر کیا تھا, لیکن جتنا بھی چلا تھا نا اس میں لوگوں نے اس کا بعد میں پروگرام دیکھنا چھوڑ دیا تھا کہ ہی از ناٹ اے جینٹل مین. اس نے پروگرام جو ہے نا میڈ کیا ہے ایک آدمی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. جی بالکل. یہ انٹرویو ایسا نہیں ہوتا. جی. انٹرویو تو آپ دیکھیں نا, آپ انٹرویو لے رہے ہیں, میں دے رہا ہوں. اگر میں لوگوں کے خلاف بولنا شروع کر دوں گا, اور اس کا مطلب انڈائریکٹلی میں اپنی تعریف کر رہا ہوں. جی. تو اسی طرح آپ اگر مجھے ہٹ کرنا ڈائریکٹ شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے چینل سے ہٹ کے کچھ میرے ساتھ بات ایسا کریں. ہی ہے, ایسا ہی ہے بالکل. تو انٹرویو کا مطلب یہ ہوتا ہے, کیونکہ اب تو میں خود بھی پوسٹ کاسٹ کرتا ہوں. جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آتے ہیں نا پبلک کے سامنے, ہمیں جو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے, پبلک ہمارا پروگرام دیکھے کچھ لے کر, جی جب بالکل. بند ہونا ٹیلی ویژن, ہم تو آپ سے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ جی کچھ بالکل. لے کر جائیں. بالکل. یہ نو کہ یار وقت ضائع کر دی. جی بالکل. جی اب سوال کریں. اچھا ناصر ادیب صاحب, اکثر سنا جاتا ہے کہ مولا جٹ جب بن رہی تھی تو اس کی میکنگ میں بڑے پرابلمز آئے. یعنی یونس ملک صاحب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ کیفی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, پروڈیوسر کے پاس پیسے ختم ہو گئے, یہ ہوا وہ ہوا, کچھ سرکار کی طرف سے بھی, یعنی اس دور کی جو گورنمنٹ تھی اس کی طرف سے بھی آپ کو کافی رکاوٹیں تھیں. اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا جٹ کے جو تھے نا سرور بٹی صاحب, جی جو بنانا چاہ رہے تھے, انہوں نے 2 سینے اکٹھے کیے ہوئے تھے, وہ میری فلموں کے تھے. جی. وہ بنانا چاہ رہے تھے, وہ سب سے پہلے گئے تھے لکھوانے کے لیے حزین قادری صاحب کے پاس. جی. انہوں نے مطمئن نہیں کیا, پھر کسی اور رائٹر کے پاس گئے, جب نہیں بنا پھر وہ ایز اے ڈائریکٹر کیفی صاحب کو انہوں نے لیا کہ اب میں آپ میری فلم بنا دیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن جو ہیرو کا رول ہے میں کروں گا. یہاں سے اختلاف ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ کسی اور ڈائریکٹر کے پاس گئے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا. اس کے بعد وہ آئے سیدھے میرے پاس آئے, اور انہوں نے فلم جو ہے وہ سائن کی میرے ساتھ. سائن کرنے کے بعد یونس ملک کو سائن کیا اور فلم بننی شروع ہو گئی. اختلاف یونس ملک صاحب کے ساتھ سرور بٹی کا ہوا, میرا بھی ہوا. جی. پیسوں کا مجھے نہیں پتا کہ پیسے ختم ہو گئے تھے یا کیا ہوا تھا, کیونکہ یہ وہ باتیں ہوتی جن میں میں دخل نہیں دیتا کہ یہ کام پروڈیوسر کا ہے. مجھے تو اس بات سے غرض ہوتی کہ میرا اسکرپٹ جیسے میں نے لکھا ایسے بن رہا ہے. تو 2 بڑے امپورٹنٹ اس میں باتیں ہیں. ایک یہ کہ جس وقت میں نے مولا جٹ کے ڈائلاگ لکھے اور یونس ملک صاحب کو دیے کہ جی یہ پڑھ لیں, وہ لے گئے اسکرپٹ کو, اور رات کو پڑھا, اور صبح جب واپس آئے, میں تھا, میرا اسسٹنٹ تھا, سرور بٹی بھی تھا, اللہ ان کو اگر کی رحمت کرے. یونس ملک نے یوں فائل پھینکی بڑے غصے سے. تو سرور بٹی نے کہا یہ آپ نے پڑھ لیا؟ کہتا ہاں. کہنے تو اس طرح تھی سکتی جی میں تمہیں پسند نہیں آئی. کہتا ناصر ادیب نے کہانی بہت اچھی لی ہے, ڈائلاگ 1 ٹکے کے نہیں. آپ یقین کریں میری تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے 3 مہینے لگا کے ڈائلاگ لکھے. میں نے ایک فکر کو ناپ کے تول کے بالکل لکھا, سوال کو پہلے دکھا, پھر جواب کو ان کو وزن کیا. میں پریشان ہو گیا, میں کہ پھر اس کے علاوہ میں کیا لکھ سکتا ہوں. خیر کوئی نہیں بولا تھوڑی دیر کے لیے, تو میں ہی بولا. کہنے انہیں جگہ گجر دے ڈائلاگ بہت اچھے لکھے نا. میں کہ ملک صاحب گالے میں اگر تو ڈائلاگ پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں, آپ اس طرح کریں اس کے ڈائلاگ کسی اور سے لکھا دیں, یہ ڈائلاگ میرے واپس کر دیں, میں اسکرپٹ چک لیں. سرور بٹی اللہ انہوں نے جنت نصیب کرے, انہوں نے کیا ملک صاحب یہ سننا ہے
یہ مٹی ہے. اچھا سر ایک منٹ, آپ کو پتا تھا کہ اس فلم میں ہیرو سلطان راہی صاحب ہی ہیں؟ ہاں جی آپ نے ان کو سامنے رکھ کے یہ ڈائلاگ جی لکھے تھے؟ بالکل. سلطان مصطفیٰ کو ہر ایک کو سامنے رکھ کے سر لکھا, جی چکوری کو بھی سامنے رکھا. جی جب انہوں نے یہ کہا نا, میں نے کہا میرا اسکرپٹ مجھے واپس کر دیں, تو پھر سرور بھٹی صاحب بولے, اللہ جنت بخشے, کہہ لیں ملک صاحب یہ سونا ہے, مٹی ہے, مجھے پسند ہے, آپ مہربانی کر کے آپ پیسے لے لیں ڈائریکشن کے, اس کو دیانتداری کے ساتھ اسکرین پر چڑھا دیں. یہ ان کا فکر. ملک صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو یاد آؤں گا. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, میں آپ کو گلا نہیں دوں گا. فلم بننی شروع ہو گئی. سلطان راہی صاحب نے اس فلم میں انتہائی بے دلی سے کام کیا اچھا پہلے 10-12 دن. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میرے استاد تھے حسن عرقی صاحب, اور میرے فاؤنڈر بھی ہیں, اور میں آج جس مقام پر بیٹھا ہوں ان کی جوتیوں کو تو پھیل بیٹھا ہوں. جو کچھ سیکھا ان سے سیکھا. جب ہماری فلم وحشی جٹ ہٹ ہو گئی اور طوفان بھی ہٹ ہو گئی, تو ان کو چودھری اسماعیل نے فلم دی, تو عسکری صاحب نے مجھے کہا کہ آؤ. انہوں نے مجھے پیسے دیے, فلم سائن کی, سنائی اسٹوڈیو کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے آئیڈیا سنایا, فلم کا نام تھا جٹ دا کھڑاک. اچھا جب آئیڈیا سنایا تو میں نے سننے کے بعد کہا, چودھری اسماعیل صاحب بھی بیٹھے تھے, میں نے کہا عسکری صاحب یہ جو آپ نے سنایا ہے یہ تو ڈٹو وحشی جٹ ہے, مجھے فرق بتا دیں. وہ دونوں وحشی جٹ میں دشمن جو ہیں وہ بسوں کے اڈے پر ملتے ہیں, جی اس میں آپ نے ریلوے اسٹیشن پر ملا دیا. ادھر افضال کبوتر اڑاتا ہے, ان کو صلح کے لیے کہتا ہے, ادھر آپ نے اس کو کلام پاک پڑھنے اور کانٹے بدلنے والے بتا دیا اور ان کو سمجھاتا ہے. ادھر میں نے کہا بالا گاڑی تھا, وہ سکھ تھا, ادھر آپ نے برولا سکھ اس کا نام کر دی, وہ بارڈر پار سے آتا ہے. میں نے کہا بسوں کے اڈے پر سلطان رائے کے یار تھے, آپ نے تیلی کے کولوں پر سارے یار اکٹھے کر دی. تو میں نے کہا عسکری صاحب آپ نے نئی بات کیا کی. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کو بڑا غصہ ہے اس بات سے, کہنے تن نہیں پتا. میں کہا سر میں دیکھیں میری بات سنیں, یہ کام میرا ہے, آپ دیکھیں مجھے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ جو قمیض, میں آپ کا درزی ہوں, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں گلا اتنا ہو, بٹن اتنے ہو, یہاں جیب نہیں رکھنی, ادھر رکھنی ہے, یہ کہ بین یہاں کرنا ہے یا بین نہیں کرنا, یہ آپ بتا سکتے ہیں. میں نے کہا سیتا تو درزی ہے نا. جی بالکل. ہاں مجھے آپ نے جو پسا رہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں اچھا ہے. اس کے بعد ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ایک جملہ بولا جو مجھے بہت برا لگا, آج بھی وہ برا لگتا ہے. کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ تو میں نے سمجھائیں گا کہ کہانی کی ہوں, تے ناصر دی بنا لا. میں نے علی بھائی یہ بات سننے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہا. 10,000 روپے سائننگ اماؤنٹ میری جیب میں تھی, وہ میں نے نکالی, میں نے وہاں رکھی, جہاں میرا قلم پڑا تھا وہاں سے قلم اٹھایا, میں نے بند کیا, میں اٹھا اور میں دروازے تک جا کے میں نے مڑ کے کہا عسکری صاحب میں معافی چاہتا ہوں, آپ مہان آدمی ہیں, میں آپ کو اپنا مرشد مانتا ہوں, اور میں آپ سے سیکھا یہ جو میں آج بات کر رہا ہوں, یہ میں گھر سے سیکھ کر نہیں آیا, لیکن میں آپ کو ریلیز پر یاد آؤں گا, یہ اسکرپٹ 1 ٹکے کا نہیں ہے, یہ فلم نہیں چلے گی. اور رہ گیا کہ آپ نے مجھے ناصر دیب بنایا. میں نے کہا کہ صاحب آپ نے مجھے ناصر دیب نہیں بنایا, مجھے ناصر دیب اس ذات نے بنایا جس نے آپ کو حسن عسکری بنایا. واہ. اللہ حافظ, میں چلا گیا. انہوں نے سارا فلم کے اسکرپٹ کے لیے عزیز صاحب کو بلا دیا, اور مجھے سرور بٹی نے سائن کر لیا اور یونس ملک ڈائریکٹر ہو گئے. ہم نے فلم کا نام مولا جٹ رکھ دیا, انہوں نے رکھا ہوتا ہے جٹ دا کھڑا. اب سلطان رائی صاحب کو اس کے سامنے یہ کہا کہ ناصر دیب کو واڈیا میں نے سنایا ہوا ہے, تو آپ مولا جٹ کی جب شوٹنگ کریں تو یہ خیال رکھیں اس میں یہ میرے سیکوینس نہ ہو. رائی صاحب جب پہلے دن شوٹنگ پہ آئے تو انہوں نے مجھے بلایا, کہتا گال سنا ہے تیرا. میں کہ چلا گیا, جی اگر میں سین نظر آ گیا نا جٹ دے کھڑاک دا, یا کوئی فکرہ نظر آ گیا, میں شوٹنگ چھاڑ دیں. میں کہ سر چھوڑ دینا, اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. خیر 10-12 دن بے دلی سے کام کیا. اس دن ان کو پتہ چلا یہ فلم کیا ہے, جس سے انہوں نے گنڈاسے کو قبر سے اکھاڑا. باہر آ جائے, بہت بڑا سین تھا. ہاں جی باہر آیا گنڈاسیا, جٹ تیرے بغیر ادھا رہ گیا سی. تم ہی سن لے ستیا روشنا. ہاں یہاں سے ان کو فلم لگا کہ یہ فلم کوئی مارکا خیز فلم ہوگی. جی بس پھر وہ فلم لگی, پھر وہ رزلٹ وہی ہوا, جٹ دا کھڑاک لگی سر, جمعے کو لگی, ہفتے کو اتر گئی. جی مولا جٹ کو زیادہ ضیاء نہیں اتارا 2 سال بعد, جی بالکل وہ بالکل. چلتی رہی. تو ایک یہ واقعہ ہوا تھا, اور ایک اختلاف اور ہوا تھا, اور وہ اختلاف تھا یونس ملک صاحب کا میرے ساتھ. میں نے اینڈ پہ لات کٹوائی سی نوری ناتھ کی. بالکل.
تو سلطان جب انہوں نے وائنڈ اپ پڑھا نا تو انہوں نے کہا کہ ناصر ادیب صاحب یہ وائنڈ اپ چینج کریں. میں نے یہ نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرا ہیرو ساری فلم, میرا فلم ٹائٹل ہے مولا جٹ, ساری فلم میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج نتا میں لت بھی لے جانی ہوں تے بھੈਣ بھی, تے جدوں انہیں ڈیگ لیتا ہے بھੈਣ بھی آ گئی تے لت وہ لائے گا تو ہیرو بنے گا نا. بالکل. میں کہ سر گل تو تہاڈی ٹھیک ہے لیکن میری حوصلے نال گل سننا نا. میں نے کہا جس مقام پر میں نوری نت کو لے کر آیا ہوں اس مقام پر اگر آپ نے نوری نت کی ٹانگ کاٹ دی تو سر دوسرا شو فلم فل نہیں ہوگی. یہ خود اتارے گا تو اس کی وہ ہائٹ قائم رہے گی اور یہ فلم یادگار ہوگی. لڑائی ہوگی سر, انہیں شوٹنگ کینسل کر دی. پھر ضمیر قمر لیجنڈ میں 6-8 ایڈیٹرز انہوں نے سامنے بٹھایا, سرور بٹی کیا جی جو ناصر صاحب نے وائنڈ اپ لکھا میں نو پسند ہے, میں لت نہیں لوانی. 3 مہینے شوٹنگ رکی رہی سر. 3 مہینے تو بعد پھر میں ہی فیصلہ کرایا. میں کہا جی سرور بٹی صاحب 2 بجے وائنڈ اپ کر لو, ٹھیک ہے, چلا کے لا کے ویکھنا جہاں چنگا لگے لا لینا. وہ سمجھ کہتا ٹھیک ہے. لو جی 2 وائنڈ اپ ہوئے, ایک میں ٹانگ کاٹی سن. لیکن سنائی اسٹوڈیو میں جب پرنٹ چلا تو یونس ملک صاحب بھی تھے, اس میں وائنڈ اپ وہی لگا جس میں اس نے ٹانگ کاٹی تھی. تو وہ جو ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے بڑی کلیپ کی اس بات پر. یونس ملک صاحب غصے سے باہر چلے گئے. انہوں نے جناب وہ سرور بٹی سے کہا کہ میں پہلے شو فلم نہیں ویکھاں گا لیکن میں پہلے شو تے باہر بیٹھا ہوا گا. یہ 16 فٹ کی جی 116 فٹ کی جی ریل ہے نا یہ میرے کول ہوئے گی, تسی میرے کو 6 بجے شو تے منگنی ہے. ٹھیک ہے جی. فلم لگی سر. پھر مولا جٹ شبستان سر میں یونس ملک صاحب باہر ہی تھا تو پھر جے کار ہوگی انہوں نے. بس یہ تھی اس کی کہانی. کیونکہ ناصر ادیب صاحب یہ بات ایک دیکھنے میں آئی ہے کہ جو شہرت اور عزت بطور رائٹر آپ نے پائی ہے وہ کسی اور رائٹر کے حصے میں کبھی نہیں آ سکی. کہ آپ کے برجستہ اور فلبدی ڈائلاگز مکالمے کے شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی برچھی کی طرح وہ ڈائلاگ لگتے ہیں. کہ جو بھی فلم آپ نے بنائی کہ آپ نے, میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ نے ہر فلم میں ایک تجربہ کیا اور وہ تجربہ کامیاب ہوا. جیسا کہ مولا جٹ سے پہلے مصطفیٰ قریشی صاحب ہٹ تو ہو چکے تھے لیکن ان کی وہ پہچان اور وہ جانرا ابھی تک نہیں تھا جو کہ مولا جٹ کے بعد ان کے حصے میں آیا یا چکوری صاحبہ کے حصے میں آیا. بلکہ آپ کی ایک فلم مجھے یاد آ رہی ہے مولاد مکھو, وہ کافی بعد میں 90s کے اوائل میں بنی. آپ نے وہاں پہ انجمن کے اوپر ایک ایکسپیرینس کیا, اس کو نوری والا کریکٹر جو تھا وہ آپ نے دیا, وہ بھی سپر ہٹ ہوئی. تو اس والے سے کچھ بتائیے کیونکہ بھارت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جاوید اختر صاحب ایک بہت بڑے رائٹر کہ جنہوں نے شعلے بنائی آپ ہی کے دور میں مولا جٹ کے آس پاس. تو وہ 75 میں لگی تھی مطلب وہی وحشی جٹ اسی دور میں. یہ ہے سر جی جی کہ جو سلیم جاوید ہیں وہ 2 آدمی ہیں. جی بالکل 2 آدمی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. غلام محی الدین ہے نا, جی جی بالکل, ان کو ملنے کے لیے آئے جاوید اختر صاحب. جی غلام محی الدین صاحب نے مجھے فون کیا, اس وقت موبائل نہیں تھا, جی کہ بھائی وہ ناصر صاحب جاوید اختر صاحب آئے ہیں تو پی سی میں آ جاؤ. میں نے کہا گلو بھائی جاوید اختر صاحب سے کہیں کہ وہ مجھے پاس ملنے کے لیے آئے, اگر ان کو ملنے کا شوق ہے میں ان کو ملنے کے لیے کیوں جاؤں. اب اس وقت میری فلم شیر خان چل رہی تھی. مولا جٹ 2 سال چلنے کے بعد اتر گئی تھی. جی بالکل, جانور عام اور شیر خان جانور عام اور شیر ملے گا خان ظلم بالکل, بدل ہاں یہ جی. چل رہی تھی. خیر سر میں نہیں گیا اور بعد میں غلام محی الدین مجھے ملے اور بڑا غصے ہوئے, یار جانا چاہیے تھا, یہ ہے وہ ہے فلانا. میں نے کہا سر میں نہیں گیا, بس پھر میں کیا بتاؤں. خیر میں 88 میں دھرمیندر نے مجھے کہانی لکھنے کے لیے بلایا, میں وہاں جی چلا بالکل. وہاں جب گیا تو میری بڑی خواہش ہوئی کہ میں جاوید اختر سے ملنے جاؤں. تو ان کے بھائی تھے اجیت دھرمیندر کے, ان سے میں نے کہا یار مجھے نا جاوید سے ملا دو. بلکہ وہ آپ کے بیٹے کی شادی میں بھی آ رہے تھے. جی ہاں. تو میں نے کہا ذرا ملا دیں مجھے, اور اگر ان سے نہیں تو سلیم سے ملوا دیں. تو کہنے لگا یار وہ سلیم تو جو ہے وہ فارم ہاؤس میں چلے گئے ہیں اور جاوید اختر کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہوں گے. تو خیر وہاں سے ہم چلے گئے دیوانند سے ملنے. اچھا. اس وقت وہ ایک فلم بنا رہے تھے, اس فلم کا نام پتنی
کیا تھا نئی کاسٹ لے کر بنا رہے تھے. وہاں بات ہو گئی تو میں نے کہا جی میں جاوید اختر صاحب سے ملنا چاہتا. اس نے کہا بات کیا ہوئی؟ میں نے ان کو واقعہ سنا ہے کہ اس طریقے سے وہ آئے تھے, میں نہیں گیا تھا. تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا ان سے ملنے جا کے کہ آپ بمبے سے 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جہاز میں تو لاہور پہنچ گئے. 5.5 کلومیٹر وہاں سے میرا گھر ہے. اگر آپ کو میرے سے ملنے کتنی شوق ہے ٹیکسی پکڑتے وہاں جاتے, مجھے کہتے میں گاڑی بھیج دیتا. تو وہ نہیں آئے. تو اس نے کہا اپنا دیوانند نے کہتا بھائی وہ کیسے آتے, وہ بہت بڑے رائٹر ہیں. میں کہا سر وہ میرے سے چھوٹے رائٹر ہیں. اب یہ جو میں نے بات کی تو تھوڑی دیر کے لیے سر وہاں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ سب کو وہ جیسے انٹرکٹ میں کلم گڑم گڑم ٹرنے نہیں آتی, سب نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے بھائی آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی. میں نے کہا دیور جی میں نے بڑی بات نہیں کی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک وزن جو ہے نا 2 آدمی اٹھاتے ہیں, ایک وزن وہی ایک آدمی اٹھاتا ہے. ان میں سے طاقتور کون ہے؟ پہلا سوال تو یہ میرا آپ سے. کہتے بھائی طاقتور تو یعنی جو اکیلا کر اٹھا لیتا ہے. تو میں نے کہا سر وہ 75 سے 2 آدمی ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں, اور میں 75 سے اکیلا آدمی لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا ان کے جو مکالمے ہیں شعلے میں بہت مشہور ہوئے, نو ڈاؤٹ. دیوار میں بھی چند مکالمے تھے وہ بھی بہت مشہور ہوئے, نو ڈاؤٹ. لیکن ان کے مکالمے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تھیٹروں میں بولے جاتے ہیں, آپ کے ٹی وی ٹاک شو میں بولے جاتے ہیں, آپ کے لیڈر بولتے ہیں, آپ کا پرائم منسٹر بولتا ہے, بالکل آپ کا صدر بولتا ہے. کہتا ہے بھائی فلموں کا مکالموں کا صدر سے یا پرائم منسٹر سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا میرے مکالمے پٹواری سے لے کر زرداری تک بولتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں نے کہا ایک بات. میں نے کہا دوسری بات, جاوید اختر جان نثار اختر کا بیٹا ہے, ٹاپ کا شاعر, جی مجاز لکھنی کا بھانجا ہے, وہ بھی ٹاپ کا شاعر, انتہائی پڑھے لکھے فیملی کے لوگ. سلیم بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی, بڑی پڑھی لکھی فیملی کا آدمی. میں نے کہا میرا باپ ان پڑھ, ماں ان پڑھ, بھائی ان پڑھ, بہنیں ان پڑھ, میں اکیلا پڑھا لکھا, پنڈ چوں نکلتے آ گئے. میں نے کہا دیو جی مکالمہ وہ ہوتا ہے. میں نے کہا میں آپ کے ایک ڈائریکٹر کی مثال دیتا ہوں کہ محبوب صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ محبوب صاحب ہندوستان میں سب سے بڑا رائٹر کون ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑا رائٹر تو کوئی نہیں ہے, بس 2-3 بس رائٹر ہے. تو صافی نے پوچھا جی آپ کے نزدیک رائٹر کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا رائٹر کی تعریف یہ ہے جو اپنی فلم میں 3 جملے لکھ لیتا ہے اس کو میں مکمل رائٹر مان لیتا ہوں. تو صافی نے کہا سر فلم میں کتنے مکالمے ہوتے ہیں, 3 مکالموں سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے 3 وہ مکالمے جو اس سے پہلے نہ آئے ہوں اور لوگ گھروں میں پھر بولنا شروع کریں, وہ 3 مکالمے. تو کہتا ہے جی کون لکھتا ہے؟ اس نے کہا ہندوستان میں ایک بھی رائٹر نہیں ہے جو 3 مکالمے لکھے. کہتا ہے پھر؟ کہتا ہے علی رضا کاظمی اور وجاہت مرزا چنگیزی کبھی کبھی 2 جملے لکھ لیتے ہیں ورنہ سب ایک مکالمہ لکھنے والے لوگ ہیں. تو میں نے کہا دیو جی میری کوئی فلم اللہ کی رحمت سے ایسی نہیں ہے جس کے مکالمے لوگ گھروں میں لے کر نہ آتے یا نہ. اور سر ویری سوری ٹو سے اپنے آپ کو ان پڑھ نہ کہا کریں. آپ نہیں پنجاب میں ان پڑھ نہیں تھا, میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں. آپ پنجاب یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے تھے. میں تو آپ کی کلاس میں نہیں پڑھا تھا لیکن میں دیکھتا تھا آپ کو آتے جاتے ہوئے. پڑھاتا رہا ہوں, 2 سال پڑھایا میں نے. جی جی. تو پھر یہ جب بات کی تو پھر وہ مان گئے. پھر انہوں نے کہا, میں نے کہا جی سب سے بڑی دلیل آپ کو دیتا ہوں. جی. کہتا جی. میں نے کہا سلیم جاوید کے پاس ہیرو تھا امیتابھ بچن. امیتابھ بچن کلرک بھی اچھا لگتا ہے, ہاں, امیر بھی اچھا لگتا ہے, غریب بھی اچھا لگتا ہے, اینگری ینگ مین بھی, شراب بھی اچھی لگے وہ اچھا لگتا ہے, انگری ینگ مین بھی لگتا ہے, ڈانس کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے, ڈانس نہ کرے اچھا لگتا ہے. ہر رول میں وہ فٹ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. میں نے کہا میرے بھائی میرے پاس جو ہیرو تھا نا ایک رول صرف کر سکتا تھا, اور وہ رول کی بنیاد کیا ہوتی تھی؟ میں تینوں نہیں چھڈاں گا. ظلم ہوتا تھا اس کے اوپر یا اس کے محلے میں یا اس کے کسی وارث پر یا اس کی ذات پر یا دوست پر, اس کا انتقام لیتا تھا وہ. ساری زندگی یہی کرتا رہا. اور میں نے خود کہا کہ 18 سال میں نے ایک کہانی لکھی اور 18 سال وہ کہانی سپر ہٹ رہی. تو میں نے کہا سر
میرا ہیرو جب سخی بادشاہ میں فوت ہوا, مرڈر ہوا, اس وقت بھی قبر میں اتر رہے تھے, 14 کیمرے اس کو شوٹ کر رہے تھے. بالکل بالکل میں نے کہا امیتابھ بچن 7 سال سے زیادہ نہیں چلا سکے یہ 2 رائٹر. ایسا ہی ہے, ایسا تو ہی ہے. میں نے کہا بڑا کون ہوا, اتنی بڑی انڈسٹری. اور انڈسٹری اتنا, میں نے کہا میرا تو رول ہی ایک کرتا تھا آدمی, بالکل. ایک رول میں مجھے کسی کو 25 سال کر کے دکھائے تو صحیح. واہ واہ. تو میں نے کہا یہ میرے اللہ کی عطا ہے. جی. تو اس میں نے کہا جو رہ گئی مکالموں کی بات, تب میں نے کہا لوگوں کے اور میرے مکالمے میں بڑا ایک فرق ہے. سر آپ کی ایک فلم آئی تھی سخی بادشاہ سے پہلے, جنگل کا قانون. جی ہم سب مطلب دوست وغیرہ دیکھنے گئے تو اس وقت یعنی کچھ لڑکوں کا یہ کہنا تھا کہ یار یہ ناصر دیب صاحب کہاں سے ڈائلاگ لے کر آتے ہیں کہ اگر ان کی یہ فلم دیکھ لو نا تو صبح جس کا CSS کا پیپر ہو اس کو کرنٹ افیئر کا پیپر تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہوتی سر. میری ایک فلم تھی عالمی گنڈے, جی بالکل 92 میں ریلیز ہوئی تھی سر. بالکل. آج چلا کے دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا 25 کا ملک ہے ہمارا پاکستان. ہائے ہائے ہائے. اس میں اچھا وہ دیکھیں نا, ہم لکھنے کے لیے سر سوچنا پڑتا ہے, اور میرے مکالمے میں جو ایک خوبی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتی ہے. یہ میں نے سیکھا کلام پاک سے, اللہ سے. جی. اللہ نے کلام پاک سارا ردم میں لکھا. واہ جتنا بھی آپ پڑھ لیں, کیا بات ہے. آپ سورہ رحمان پڑھ لیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ الحمد شریف پڑھ لیں, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو ردم تھا ماشاء اللہ. میں نے کہا یار اللہ نے اتنا نثر میں شاعری کی ہے. ہائے ہائے. تو میں نے کہا میں تجربہ کرتا ہوں. پھر سب میں نے اس کو اپنے ہر فکرے کو ردم میں لکھا. جی. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا دیکھیں نا, کہندا اج تو بعد اے وساکھی جدوں بھی زمین تے وجے گی جو ٹھک 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 دی نہیں نت 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 دی آواز آئے گی. واہ 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 واہ. تو یہ جو ردم تھا نا, یہ ایک تو یہ تھا کہ ایکٹر فوراً یاد کر لیتا تھا. جی. دوسرا یہ تھا سر کہ میں نے مکالمہ جب بھی لکھا ہے نا تو اس میں نے یا سٹائر کو سامنے رکھا ہے جی یا کسی تھاٹ کو سامنے رکھا ہے. یہ نہیں کہ بھی ویسے ہی مکالمہ لکھ دیا. آپ مکالمہ سن کے سوچنے پر ویژوائز کرنے پر مجبور ہو. مطلب جیسے سلطان راہی صاحب کی جو انٹری ہے مولا جٹ میں جی کہ ویشی جٹ وی میں ہی سا ہوئے, وہ اس فلم کا جو پہلا ڈائلاگ ہے نا وہ ساری فلم کے اوپر وہ محیط ہے. کیا بات ہے. اسی طرح جو یہ آپ دیکھیں نا, ایک بڑا یونس ملک صاحب کو یہ ڈائلاگ کیوں پسند نہیں آئے تھے. جی. انہوں نے ویژوائز نہیں کیا. ہاں. میرا فکرہ پبلک کو وین میں لے جاتا ہے. اچھا ایک کویسچن چھوٹا سا اور ہے, مجھے بعد میں بھول نہ جائے. میں چند دن پہلے کہیں پڑھ رہا تھا, کہیں اسٹیٹس لگا ہوا تھا کہ سلطان راہی صاحب نے جب فلم کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے تھے کہ یہ کیا بنا دی ہے. کیا ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں, وہ واقعہ جو ہے نا یہ نہیں کہا کیا بنا دی, میں بتاتا ہوں. اچھا میں بات کر رہا تھا مکالمے کی. جی. کہ اب ایک مکالمہ تھا ہسپتال میں سلطان مشتاق قریشی کا. بالکل. تو سلطان ہے کہ مکالمہ میں نے لکھا جنج بڑی ٹھیک ٹھاک آنی ہوں نتا روٹی کٹنی نہیں چاہیے. اب دیکھیں نا پوری جنج کو بھی ریلائز کریں گے آپ. انہیں کی کیا گو فکر ہی نہ کر سونیا, میں اس نے روٹی کھان والے بندے لبنے پر مینوں بندہ کوئی نہیں لبنا. واہ 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 واہ. جو چیز ہے نا یہ قیمت بناتی ہے ڈائلاگ کو. بالکل. اب انہیں کیا کہ پانڈی سونے کہندا اوقات تو بد پار نوں موڑا نہیں دے گا. وہ سین بڑا زبردست ہے. وہ گجدے بڑے نے پر وسدا کوئی نہیں. 3 دن سر میں اس کے جواب مجھے نہیں آیا. تیسرے دن میرے اسسٹنٹ نے کہا, ساجد اس کا نام ہے, کہنے لگا سر جی یہ محاورہ ہے, محاورہ سدیاں سے بنتا ہے تے ادا جواب نہیں ہو سکتا, ڈائلاگ انہوں چینج کر دیو. میں کہ جس نے میں ڈائلاگ لکھیا سی میں کولوں نہیں لکھیا. میں لکھن لگا تو میرے ذہن چ آ گیا کہ مصطفیٰ قریشی نے یہی کیا ہے کہ گجدے بڑے نے پر وسدا کوئی نہیں. تو میں کہ جن نے وہ ڈائلاگ دیتا اللہ نے کہ جواب بھی دے گا. کہنے نہیں جی جواب ہو ہی نہیں سکتا. میرا دوسرا اسسٹنٹ سر وہ شاید سی, میں انہوں کہا یار اتنے سگنل لا ٹہلنا شروع کر دے میرے اگے تو بس گل ایک تو کہانی گجدے بڑے نے پر وسدا کوئی نہیں. جی. اب وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, گجدے بڑے نے پر وسدا کوئی نہیں, گجدے بڑے نے پر. اور میں سن رہا یہ تیسرے پھیرے چ لنگن لگا تو مٹھے تو میں گربان پھاڑ لیا. میں کہ وس پیا تے نک نک ڈب جا. واہ واہ واہ. تو یہ محاورے کا
ہاں پہلی دفعہ کسی نے جواب دیا تھا. جی بالکل، ردمک ڈائلاگ. ردم تھا. ہاں جی تو اسی طرح وہ جنگل کے قانون کی آپ نے بات کی. جی عدالت میں جاتے ہیں بیگ صاحب, تڑاک سے بدتمیزی سے دروازہ کھول کے, جی جیوری بیٹھی ہے, سین آپ کو یاد ہوگا, جسٹس کہتا ہے بیگ آپ تو خود وکیل ہیں, ہوں، آپ کو تو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ عدالت میں آنے کے آداب کیا ہوتے ہیں. ہوں، تو یہاں پھر میں نے جملہ لکھا تھا, کہندا عدالت واہ واہ، کون سی عدالت, اوئے ہوئے، کیسی عدالت؟ مسلم لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف, ہوں، پیپلز پارٹی کے دور میں مسلم لیگ کے خلاف, ہوں، اور مارشل لا کے دور میں ان دونوں کے خلاف. ہائے ہائے ہائے، ایسی عدالت کو میں نہیں مانتا. اب دیکھ اس کے پیچھے تھاٹ دیکھیں, تھاٹ آج بھی وہی چل رہا ہے نا سر. وہی، بلکہ چنور عام میں آپ کا ایک ڈائلاگ ہے جہاں اللہ پہ ہمایوں قریشی صاحب اس وقت نوجوان ولن تھے. تو سلطان راہی صاحب فلم کے شروع میں ذرا ایک شریف آدمی بنے ہیں, یا تو وہ جب جاتے ہیں کمشنر کی عدالت میں, وہ کمشنر بنا ہے نا ہمایوں قریشی صاحب, تو وہ کہتے ہیں قانون, تو وہ کہتے ہیں کون سا قانون, کیسا قانون, قانون ہماری خواہش کا دوسرا نام ہے, دوسرا نام ہے. اور جو قانون ہمارے دوستوں کے کام اسے ہم نہ ہے, بدل دیا کرتے ہم اسے ہیں. بدل کیا دیا. بات ہے، کیا بات ہے. پھر ایک اور اس کا بڑا اچھا مکالمہ تھا, جی جب اس کا کہتا ہم رہتے زمین پر ہے ہاں لیکن خبریں آسمان کی بدلتی. تو سر یہ جو مکالمے کے لیے کیا ہوتا ہے, ہاں سوچنا پڑتا ہے. علی صاحب آپ یقین کریں, جب میں مکالمہ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں تنہائی میں نہیں لکھتا, جی مجھے شور چاہیے ہوتا ہے. اچھا تو میرے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں کیا کھلا رہے ہیں, گلاں کھا رہے ہیں, تو وہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے. جب میرا پھر ذہن بند ہو جائے پھر میں ٹی وی لگا لیتا ہوں. ہوں اگر وہ بھی نہ کر سکے پھر میں نے ریلوے اسٹیشن پہ چلا جاتا ہوں. جی وہاں سے گاڑی جب گزرتی نا, گڑ 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 گڑ, وہ مجھے میرے دماغ کا سارا ہلا دیتی ہے. جی تو مکالمہ سر بڑے ٹائم لیتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے کہ آپ نہیں میں تو سر آپ تو جادوگر ہیں. ترجمانی کرنا کسی چیز کی جی اور اس کو وہاں تک لے جانا. اور پہلے جب مکالمہ لکھتا ہوں کسی کا, پھر اس کا جب توڑ لکھتا ہوں تو وہ سوچتا ہوں کہ یہ اس کی ایسی ریبٹل کرے کہ کلیپ آئے. سر میں رات کو پھر ایک فلم دیکھ رہا تھا, بندہ کون سی فلم چھوڑے آج بھی اور کون سی دیکھے. 3-4 دن پہلے دیکھی دارا بلوچ, ہاں جی, اس کے مکالمے کیا زبردست, کیا ردم ہے, کیا ٹائمنگ ہے ایکٹروں کی ایک دوسرے کے ساتھ. رات کو میں دیکھ رہا تھا ماجو. ہاں حالانکہ اس دور میں فلمیں ذرا پاکستان کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے تھوڑی یعنی ہاں جی, پیچھے جا رہی تھی, لیکن مکالمے, ڈائریکشن, شاٹ لینا, اور جو سلطان رائی صاحب کا ردم ہے اس میں کہ وہ غلام محی الدین صاحب کے, وہ میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ ڈپٹی تینوں ماجو دے کوڑے دی توڑ تو علاوہ کچھ نہیں لبنا. بالکل ایسے سر. جی جی بڑا مطلب سوچنا پڑتا ہے. سخی بادشاہ کے ڈائلاگ تھا نا کہ سلطان رائی کو پکڑ لیتے زار قاضی, جی بالکل بالکل. کہندا تو جاسوس ہے, سنا پہلا کلمہ. ہاں کہندا میں مسلمان, کہندا مسلمان ہے, کہندا الحمد, کہندا پہلا کلمہ ہاں سنا دیندا, جی, دوجا سنا بھی سنا دے. جب کہ کہتے ہیں کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا. اس دن میں سین سنا رہے ہیں ہاں تو کہندا یار انہاں لمحہ سین ناصر دین کیویں برداشت کرنے والے, ہن 6 کلمے سنا دے تو ہن اگے کی لکھے. ہوں میں کہہ گیا, وہ کہندا ہن تے پکا یقین ہو گیا کہ تو واقعی جاسوس ہے, تو جو کی کہ ایجنٹ 6 ہے. کلمے تے سانو نہیں آتے کسے سانو نہیں بتا. انی لوگوں نے کلیپ کی واقعی ہاں جی. کسی سے پوچھنے نہیں آتے. اچھا ناصر دیب صاحب, آپ نے بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا, لیکن زیادہ تر آپ کا کمبینیشن نظر آتا ہے یونس ملک صاحب کے ساتھ اور مسعود بٹ صاحب کے ساتھ, جی کہ اس کی کیا خاص وجہ بس ہے؟ سر یہ کیمسٹری ملنے کی بات ہوتی ہے, اچھا کیونکہ رائٹر جو ہوتا ہے نا سر, جی میں نے دیکھا میرے ساتھ ڈائریکٹر ہٹ ہونے کے بعد اکثر مجھے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ایک ڈائریکٹر تھے ہمارے بڑے مشہور جہانگیر کیسر صاحب, ہاں جی, چانور عام کے, چانوریام کو جی ان کے ڈائریکشن تھی. انہوں نے میرے سے پہلی فلم, ان کے پہلے فلم انہوں نے بنائی سادھو اور شیطان, وہ ڈیڈ فلاپ ہو گئی. پھر ان کو ایک فلم ملی تو میں ہٹ ہو چکا تو انہوں نے مجھے رائٹر لے لیا. جی تو فلم میں نے لکھ دی لاہوری بادشاہ, فلم سپر ہٹ ہو گئی. تو ان کو ایک آدمی نے یہ کہہ دی کہ ویکھ لا ناصر دیب نے تن ہٹ کرا آتا, اس نے جناب مجھے نکال دیا. ہوئے ہوئے پھر 5-7 فلمیں بنائی, ساری ڈیڈ فلاپ. پھر میرے پاس آ گیا, پھر چانوریام لکھ کر دی, جی سپر ہٹ ہوگی, پھر مجھے نکال دی. ہوئے ہوئے پھر میرے اسسٹنٹ کو لے لیا, شاید کو جو میں نے کہا تھا جی جی نا بولتا رہو کہ وہ جو ڈائلاگ میں نے کہا تھا
کہ گجدے بڑے نے پرواز کو نہیں، اس اسسٹنٹ کو لے گیا. اچھا اگ دا دریا فلم بنائی، موتی ڈوگر بنائی، پتنی کی ساریاں ڈیڈ فلا. پھر میرے کو آ گئے، پھر ڈکیت لکھ کے دیتی، پھر سپر ہٹ ہو گئی. وہ بڑی ان زبردست کی زندگی کی 3 سپر ہٹ فلمیں، جی. لیکن تینوں دفعہ مجھے نکال دیا. تو کہنے کا مقصد سر یہ کہ ڈائریکٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں فلم ہٹ کرنے کے بعد یا تو سمجھدار ہو گیا ہوں، یا رائٹر کو کیوں لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے میں ہٹ ہوں. جی حالانکہ میرا ایک مکالمہ ہے کہ مضبوط ڈائریکٹر، مضبوط ترین ڈائریکٹر، وہ سیسل بی ڈی مل ہو، وہ نظر الاسلام ہو یہاں کا، جی وہ محبوب اعظم ہو ہندوستان کا، کمزور اسکرپٹ کو ہٹ نہیں کرا سکتا. ہاں کیا بات ہے. لیکن ایک مضبوط اسکرپٹ کمزور ڈائریکٹر کو ہٹ کرا دیتا. ہٹ کروا دیتا ہے. بالکل بالکل. اصل چیز تو اسکرپٹ ہوتی ہے سر. جی تو وہ پھر اکثر لوگ نا ہٹ ہونے کے بعد مجھے ادھر ادھر کر دیتے ہیں. جیسے یونس ملک صاحب نے بھی آخری دنوں میں مجھے چھوڑ کے تھے، جعفر ارش کو لے لیا، پتہ نہیں کس کو سے لے کے لے لیا. سودی بٹ میں یہ کوالٹی ہے سر کہ اس نے ہٹ ہو فیل ہو جو ہو، اس نے کبھی مجھے نہیں چھوڑا. اس کے ساتھ میری اب تک 74 فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں، اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. ورڈ ریکارڈ. کسی ایک رائٹر کی، ایک ڈائریکٹر کے ساتھ اتنی فلمیں نہیں ملیں گی. ابھی بھی آپ ان کے ساتھ کچھ ابھی کر میں رہے ہیں؟ 75 فلم لکھ رہا ہوں. اچھا جی ہاں. وہ میرا خیال کوئی بھارت کی کو پروڈکشن مووی ہے. نہیں وہ اب الگ ہے، یہ یہاں کی ہے. اچھا یہ ظفری خان جو ہے نا اسٹیج آرٹسٹ، جی. وہ فلم بنا رہا ہے. اچھا ناصر ادیب صاحب، میں اپنے اکثر مہمانوں سے ایک بات کرتا ہوں، آپ سے بھی کروں گا، کہ بھارت میں چونکہ ہماری پنجابی فلم کو بہت مانا جاتا ہے آج بھی، جی کہ راج ببر صاحب ایک چڑھ دے پنجاب کے ایک بڑے زبردست فنکار ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں ایک عنقریب پنجابی فلم بنا رہا ہوں کہ جس کا رائٹر یا ڈائریکٹر میں پاکستانی پنجاب سے لوں گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا اشارہ آپ کی طرف تھا. جی. تو آپ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے. یہ مجھے تو انہوں نے کانٹیکٹ نہیں کیا، لیکن میں 3 سکھ ہیں جن کی میں نے فلم لکھی ہے. ایک تو میں نے ڈی پی آر کی ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کی فلم لکھی ہے، جی دی ریٹرن آف یونا جٹ موڑ پنجابی کی. جی ایک اقبال سنگھ ڈھیلو ہے، ان کی میں نے فلم لکھی ہے بدلہ جٹی دا. جی 2 فلمیں میں سائن کی ہیں درشن سنگھ بگا کی، وہ بھی سکھ ہیں، وہ بمبے میں ہوتے ہیں. اچھا. ایک فلم کا نام ان کا قربانی ہے، دوسری فلم کا بھی نام رکھنا ہے. تو اور اس کے علاوہ بڑے سکھ ہیں جو مجھے فون کرتے ہیں کہ اسی پاجی آؤں گے تو ساڑھے تسی کام کرنا. میں کہ اچھا. وہ پھر بائی دے سال نہیں آتے. اس کی کیا وجہ یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن مستقل جب دوبارہ کبھی آپ مجھے انٹرویو کے لیے بلائیں گے نا، جی تو آپ کو پہلا سوال یہ ہوگا کہ ناصر صاحب کو تسی ہوں باقی صرف سکھانیاں فلمیں لکھیں. نہیں یہ کیوں نہیں. بھارتی فنکار دھرمیندر صاحب، ان کے ساتھ آپ کے فیملی مراسم ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ وہ آنا چاہ رہے تھے آپ کے بیٹے کی شادی پہ، لیکن دونوں ملکوں کی پولیٹیکل سچویشن ٹھیک نہیں تھی. پھر انہوں نے شال بھجوائی تھی. جی ہاں. کہ وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے پرنٹ میڈیا جرنلزم جو ہے نا، اس میں نے بہت کچھ پڑھا ہے کہ راج کمار سنتوشی صاحب جو کہ ایکشن فلموں کے ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی آپ کے مداح تھے. جی ہاں. اور دھرمیندر صاحب، جے پی دتا. ہاں جی. یہ سارے سر دھرمیندر تو میرا عاشق ہے. وہ تو میں جب اس کے پاس گیا جی بالکل، تو کہتا ہے ناصر صاحب میں تو جب کوئی لندن جاتا ہے نا تو میرے سے پوچھتا ہے کیا لے کر آؤں. جی. تو میں اسے کہتا ہوں ناصر ادیب کی جو بھی نئی فلم اس کی کیسٹ لے کر آؤں. ویسے یہ کیسے آدمی ہے دھرمیندر صاحب؟ بہت اچھا انسان. اچھا. بہت اچھا انسان ہے اور بہت مہمان نواز ہے. اور علی بھائی پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے. اچھا. اور اندر سے آدھا مسلمان ہے. بہت اعلیٰ انسان. اس نے مجھے بلایا نا کہ یار میں 4 دفعہ بنائی تیری فلم مولا، 4 دفعہ فیل ہوئی ہے، یہ وجہ کی ہے. جی. میں کہ سر دی مختصر جی وجہ ہے کہ جڑا میرا ردم ہے نا مکالمے دا، نہ یہو جہا تاڑے کو مکالمے نہ تسی انہوں بول سکتے ہو. میں کہ اور میں تاڑی فلم ویکھی وہ شترگھن سنا کہندا اس مٹیار دے سر تو چنی کنے لائی آ. لیکن میں کہ سارے انج نہیں ہوندا، وہ بات ہی نہیں بنتی. گل ہے کہندا میرے بہن دا سر ننگا کنے کیتا ہے. ہاں. میں نے کہا یہ ردم اور ہے، تمہارا ردم اور ہے. حالانکہ شترو صاحب اچھے فنکار ہیں، اچھے فنکار ہیں، لیکن بات یہ کہ اس رول کے لیے ہے اس کو تو آپ نہیں نہ کر سکتے. جی. اب یہ جو لیجنڈ آف مولا جٹ بنائی ہے، جی جی، تو نہ میرے ڈائریکٹر کو پنجابی آتی تھی، نہ پروڈیوسر کو آتی تھی، جی، نہ چیف اسسٹنٹ کو آتی تھی، کسی اسسٹنٹ کو نہیں آتی سوائے حمزہ باسی، شفقت چیمہ اور بابر علی. اچھا ناصر صاحب، یہ اس میں آپ کا ہیرو تھا فواد خان. پرانی مولا جٹ میں ہے سلطان رائی صاحب،
تو آپ ان دونوں خیر موازنہ کرنا تو بنتا نہیں ہے, دونوں کا ایک اپنا اپنا دور ہے اپنے یعنی, لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں, حالانکہ لوگوں کو بہت پسند بھی آئی ہے یہ مووی, کہ فواد خان کا وہ لب و لہجہ پنجابی والا نہیں ہے. سارے اس میں دو چیزیں ہیں. جی ایک ڈی ایس پی ہیں, وہ ڈی پی او تھے ملتان کے, میرے بڑے اچھے دوست اور فین تھے. جی انہوں نے مجھے فون کیا جب فلم ریلیز آئی کہ ناصر صاحب یہ فلم میں نے آپ کے ساتھ دیکھنی ہے, میں باکس بک کرا دوں گا تو آپ آئیں گے اور میں اکٹھے فلم دیکھیں گے. جی میں نے کہا سر ٹھیک ہے. فلم ریلیز ہو گئی تو رات کے کچھ 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا, مجھے فون آیا, ناصر صاحب. میں کہا جی جناب. میں کہا جی کدوں دے باکس بک کرایا؟ کہتے یار باکس کی بک کرانا میں فلم دیکھ لیتی ہے. میں کی مطلب؟ وہ کہتا یار بچیاں نے ضد کی کہ اسی اج ہی ویکھنی ہے. تو پھر میں باکس بک کرا لیا تو میں پھر فلم بچے نال ویکھ کے آ گیا. تو میں کہا جی کیسی لگی ہے؟ کہتے ناصر برا تو نہیں مناؤ گے؟ میں کہا نہیں. کہتا بھاجی اس مولا جٹ کے مقابلے مینوں تو آنے دی بھی نہیں لگی. میں کہا جی ٹھیک ہے. تو میں کہا بچیاں کا کی ریئیکشن, انہوں نے کی کیا ہے؟ کہتا بچے کہہ رہے ہیں کہ جی کل سانو باکس پھر بک کرا کے دیو, اسی ہاں پھر ایسا ہی ویکھیں. ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو میں کہا جی پھر گل ہے وے اپنا بھاجی کہ وہ فلم جی سی تہاڈے واسطے, جی اور تسی ہیگے 80 دے دور دے آدمی. اس ویلے تہاڈے اچ ریموٹ نہیں سی. یہ جڑے بچے نے انہاں کول 84 چینل نے, یہ نیٹ فلیکس بھی دیکھتے ہیں, ایمیزون بھی دیکھتے جی ہیں, بالکل. این کر کے پھرتے ہیں. یہ چوزی نے, انہوں نے پتہ اچھا برا کی. تو میں کہا میں تو انہوں نے سامنے رکھ کے لکھی. جی اس واسطے دیکھو ایک کمپٹیشن یہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہاں جی بالکل. سلطان رائی اور نور جہاں, علی بھائی دو ایسی ہستیاں جنہاں دے بارے میں کہنا ہے کہ میں دعویٰ کرنا ہے, کہندا نہیں, کہ کم از کم 100 سال تک انہاں دا ان کا کوئی نمل بدل نہیں نمل پیدا ہو بدل سکتا, ہے ہی نہیں ان کا, نہیں بالکل. پیدا ہو سکتا. اچھا, آپ نے جو اتنی فلمیں لکھیں, آپ کے پاس اور بھی بڑے کریکٹرز تھے جن پہ آپ نے مطلب کرداروں پہ لکھی, ایکٹروں کے اوپر. جیسے آپ نے مصطفیٰ قریشی صاحب, ہم نے ایک ایکٹر کا نام ہی نہیں لیا, اقبال حسن صاحب. جی. اقبال حسن صاحب کو آپ نے, شیر خان کا رول ہاں جی شیر خان, اور وہ شیر خان کے رول سے پہلے وہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھ چکے تھے, آپ نے ان کا ری برتھ کر دیا جی دوبارہ. پھر یوسف خان صاحب, بلکہ آپ کے اوپر ایک الزام ہے کہ آپ نے میڈم نور جہاں اور یوسف خان صاحب کی شادی کروا دی تھی, اس کے بارے میں آپ نے خود تردید کرنی ہے. نہیں جی, میں تو بھائی بڑی خوشی محسوس کرتا جی اگر واقعی میں نے شادی کروائی ہوتی. جی تو جب بھی ان کی شادی کا ذکر آتا تو میرا بھی ساتھ نام آتا. جی میڈم نور جہاں کی شادی کروانا معمولی بات تو نہیں ہے, بالکل. لیکن سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کسی پوسٹ کاسٹ میں نے ایک بات ذکر کیا تھا کہ وہ میڈم نور جہاں پہ پروگرام تھا, اس میں نے کہا کہ میری فلم تھی, اس کا گیت گا رہی تھی, اور یاد دورانی سے ان کا وہ بریک اپ ہو چکا تھا. جی تو گیت گاتے ہوئے لیٹ ہو گئی. جی تو جو پروڈیوسر تھے, میں نے کہا انہوں نے, یوسف خان صاحب کسی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے, تو وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے لان میں اے ایم اسٹوڈیو میں. تو انہوں نے کہا خان صاحب اس وقت ٹیکسی تو ملتی نہیں, تو میڈم کو گڈی ہے نہیں, تو وہ کدھر بچے لے گئے تو میڈم کو گھر چھڑ دو. ان کا ٹھیک میں چھڑ دینا. میں کہ انہوں نے گڈی چ بٹھایا, اگلے نال سیٹ تے لے کے چلے گئے. میں کہ میں یہ منظر ویکھیا, تو میں کہ اگلا منظر میں ہوں تو اپنے کو ایز اے رائٹر سنانا کہ جس نے گئے ہو گے گھر, رستے چ گلاں بھی ہوئی ہونگیاں. تو اس ویلے میڈم نے کیا ہوگا کہ خان صاحب چاہ تو پی کے جاؤ. تو خان صاحب بیٹھ گئے ہونے نے, پھر میڈم نے چاہ بنائی ہونی, میڈم نے چاہ دیتی ہونی, تو چاہ انی چاہت نال دیتی ہونی کہ خان صاحب گھائل ہو گئے ہوں گے. تو میں کہ 2 دن بعد نکاح ہو گئے. واہ واہ. یہ اتنی سی بات تھی ورنہ, اور میرا اس میں کوئی شیئر نہیں. اچھا ناصر صاحب, آپ نے بڑی بڑی ہیروئنوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, بلکہ آپ نے ان کو لیجنڈ فنکارہ بننے میں ان کو مدد دی. ان کا سٹارڈم اپنی جگہ, جیسے آسیہ بیگم, نیلی بیگم, پھر ایون کہ انجمن اور ریما آسیہ تک. بیگم, ہاں جی آسیہ, سائمہ بیگم, سائمہ بیگم, ریشم. ہاں جی. تو آسیہ بیگم کے بارے میں ایک قصہ میں نے پڑھا تھا کہ ان کی نجی زندگی جو تھی وہ بڑی تلخ تھی. جی کہ وہ جب یعنی ایون وہ بڑی سپر سٹار بن چکی تھیں, تو علی سفیان آفاقی صاحب کی یادداشتوں میں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ان کی کمر پہ باقاعدہ ایک دن کہتے ہیں کہ کوڑوں کے نشان دیکھے گئے, کیونکہ ان کے والد اور ان کے ایک ماموں تھے جو کہ نہ صرف ان کی ساری کمائی لے جایا کرتے تھے
گھر میں ان پہ ٹارچر کیا کرتے تھے. آپ اس بات میں کیا کوئی صداقت تھی اس بات میں؟ اس میں اگر صداقت ہوگی بھی جی تو علی بھائی میرے علم میں نہیں ہے. جی اس لیے کہ آسیہ بیگم میرے ساتھ واحد آرٹسٹ تھی جو میرے ساتھ سب سے زیادہ بے تکلف تھی. جی اس کی وجہ یہ تھی کہ جس میں ویشی جٹ لکھی تو ویشی جٹ کی ہیروئن وہ تھی جی بالکل. اور وہ اردو اسپیکنگ تھی, جی اس کو پنجابی نہیں آتی تھی. اچھا 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 تو اچھا. عسکر صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ اس کو پنجابی تو انہیں سکھانی ہے. تو اس کی ایک عادت تھی کہ وہ بات مسکرا کے کرتی تھی یا ہنس کے کرتی تھی. تو اس کی مسکراہٹ وہ بہت اچھی لگتی تھی مجھے, تو میں اس کو پنجابی سکھاتا تھا. تو ہماری ایک قسم کی دوستی ہوگی اور بڑی بے تکلفی, جس میں وہ میرے ساتھ ہر بات شیئر کرتی تھی. اور اس کی انتہا دیکھیں کہ وہ میرے اوپر کتنا اعتماد کرتی تھی کہ جٹ لندن کے لیے جب ہم لندن گئے, میں اور میرے مسز تھے, ہم دور ٹھہرے ہوئے تھے. تو یونس ملک صاحب کے ساتھ اور کیمرہ مین جو تھے وہاں, ان کے ساتھ ان کا کچھ پھڈا ہو گیا آسیہ بیگم کا. پھڈا اس بات سے ہوا تھا کہ پروڈیوسر کہتا تھا کہ وہ اسی ہوٹل میں رہے جس میں سارے رہتے. تو جو آسیہ بیگم تھی ان کے اور ماموں نے کہا نہیں, ہم نے الگ رہنا ہے. کیوں رہنا ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ محسوس کوئی کمفرٹ نہ فیل کرتی ہیں. بالکل. اس بات پہ جھگڑا ہوا تو گالم گلوچ ہوئی ماموں کی اور ملک صاحب کی. تو ہم رات کو 12-1 بجے میں اور میری مسز جو تھے بیٹھے چائے پی رہے تھے, بیل ہوئی. میں نے باہر گیا, دروازہ کھول تو آسیہ بیگم تھی, ساتھ ماموں تھے. کہ کیا ہوا؟ تو وہ ماموں کہنے لگے کہ یار وہ آپ کو پتہ ہمارا جھگڑا ہوا ہے, تو جب تک وہ کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا آسیہ بیگم آپ کے پاس رہیں گی. میں نے کہا بسم اللہ. آسیہ بیگم پھر وہ رات ہمارے پاس رہی, پھر اگلے دن میں نے وہ کمپرومائز کروا دی. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں, دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ میرا کیسا رشتہ تھا, ان کو میرے اوپر کتنا اعتماد تھا. بالکل بالکل. تو وہ ہر بات شیئر کرتی تھی میرے ساتھ. لیکن یہ جو بات ہے کہ ان کے کوڑوں کے نشان یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو ان کے ہوتے ہیں وارث, ان کا جو کمائی کھاتے ہیں, یہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ کسی میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئی ہیں, مثلا کسی ہیرو میں یا جی جی بالکل. کسی پروڈیوسر میں یا کسی ایکٹر میں, ہاں. تو ان کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی. کیوں کہ ان کے تو وہ ساری انکم ختم ہو جاتی ہے نا, وہ کمائی تو نہیں کھانی. جی بالکل بالکل. تو اس وقت وہ اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے, اور اس جھگڑے میں وہ مار بھی سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آسیہ بیگم کو میں نے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. میں نے اس کے چہرے پر وہ دکھ جو اس کی کمر پر آپ بتا رہے ہیں وہ اس کے چہرے پر نہیں آیا. اچھا ناصر ادیب صاحب, ایک ہیروئن تھی جن کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا, نیلی بیگم. جی وہ اپنے وقت کی بڑی خوبصورت اور بڑی چلبلی ہیروئن تھیں. جی لیکن ان میں اور آسیہ بیگم کی لائف میں تھوڑی سی ایک سملیرٹی ہے جی کہ وہ بھی ایک دم سے غائب ہوئیں اور یہ بھی ایک دم سے غائب ہو گئیں. کہ میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا ایک میگزین پہ, کہ پڑھ رہا تھا بلکہ, کہ وہ ایسا غائب ہوئیں کہ اب کچھ عرصہ کسی ملک میں رہنے کے بعد وہ واپس آ گئی ہیں, جوہر ٹاؤن میں رہتی ہیں. لیکن انہوں نے رپورٹر صاحب سے کہا کہ نہیں, نہ میں انٹرویو دوں گی نہ ہی کوئی میری تصویر اتارے. ایسا آخر کیا ہے مطلب ان دونوں کی زندگیوں میں, یا چلیں ہم انہی کی لائف کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اتنی مسٹیریس آسیہ کیوں؟ بیگم کی زندگی میں تو یہ تھا جی کہ ان کے پیچھے ایک انڈسٹری کا شخص تھا جو پیچھے پڑا ہوا تھا, ان جی کا وہ عاشق کہہ لیں یا جو بھی, جی. تو وہ ان کو جب بھی سیٹ پہ آتی تھی ان کو ہراس کرتا تھا. ہوں تو وہ انہوں نے دیکھا اور اس بات سے جھگڑا ہوا کافی. وہ جھگڑا ہوا, وہ آسیہ بیگم برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے دوسرے دن کہہ دیا پروڈیوسر سے کہ میرا کام ختم کر لے, میں 6 مہینے کے بعد کام نہیں کروں گی. جی انہوں نے کام ختم کیا اور ختم کرنے کے بعد انہوں نے شادی کر لی اور کینیڈا چلی گئی. بالکل. اب رہ گیا نیلی بیگم. نیلی بیگم کا یہ ہے, نیلی بیگم کے ساتھ ایسا کہ انڈسٹری کے اندر تو کچھ نہیں ہوا, لیکن انڈسٹری کے باہر کچھ لوگ تھے جن کا تعلق کراچی سے تھا. اچھا. وہ اس کے پیچھے تھے. اب یوں کہہ لیں جیسے کہ سپر سٹار ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, تو ہر بڑے آدمی کا دل کرتا ہے میرے ساتھ اس کی شادی ہو. ایسا کچھ ہی نادرہ بیگم کے ساتھ بھی تھا, ایسی ہی سیم سٹوریز. ہاں جی, نادرہ بیگم کا تو چلو یہ کہہ لیں, نادرہ بیگم کا کہیں افیئر نہیں تھا. جی. نادرہ بیگم نے ایک ہی شخص ان کو اس پسند کیا اور شادی کر لی. لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بڑا دردناک ہوا. بڑا دردناک ہوا. اور ہر بڑے قتل کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کئی افواہیں اور کئی باتیں پھیلتی ہیں. جی. جیسے بے نظیر کا قتل ہے, ایسے ہی سلطان رائی کا قتل ہے, ایسے ہی. اس طرح نادرہ کا قتل ہے, جس نے منہ اتنی باتیں. بالکل بالکل. تو ہم تو چونکہ اس واقعے کے چشمدید گواہ نہیں, ہم کہہ نہیں سکتے. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں
کہ سلطان رائے کا قتل بھی جو ہوا یہ اللہ کو تو منظور ایسے ہی تھا، لیکن میرا جو اس پہ تبصرہ وہ یہ ہے، بہت بڑا آدمی قتل ہوا، بہت چھوٹے آدمی کیا تھا۔ اوئے ہوئے بالکل۔ اب نادرہ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، حسن بھی تھا، شوہر بھی تھا، کمی کسی چیز کی نہیں تھی۔ وہ کہاں کمی تھی جس کمی کی وجہ سے ان کو قتل کرنا پڑا؟ یہ ایک سربستہ راز ہے۔ اس کہانی کا ہم کہیں بھی سرا لے کر جائیں تو لاجک طور پر جاتا ہے، لیکن ہم بسوک سے نہیں کہہ سکتے۔ جی اسی طرح بے نظیر کا قتل ہے، وہ بھی آپ کے سامنے، اس کی بھی ہزاروں کہانیاں۔ بالکل بالکل۔ تو پاکستان کے اندر یہ شروع سے مسئلہ رہا ہے، آپ قائد اعظم کے زہر سے لے کر ایسے ہی لیاقت علی خان کا قتل، بالکل بالکل، پھر بے نظیر کا قتل، بھٹو کی پھانسی، اور سلطان رائے کا قتل، نادرہ کا یہ قتل، پرسراریت سے یہ کبھی پراسرار ہاں یہ تو ہے، اور ان سے پردہ نہیں اٹھے گا۔ حالانکہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کہانیاں بنتی رہیں گی۔ ہاں کہ ان کے قاتل ہمارے دائیں بائیں جی بالکل موجود ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا ناصر ادیب صاحب، سلطان رائے صاحب کے جانے کے بعد ایک اور دور آیا کہ جب آپ نے مختلف، مطلب آپ نے نہیں، انڈسٹری نے مختلف لوگوں پہ تجربات کیے۔ جب سید نور صاحب کا ایک آغاز ہوا کہ انہوں نے کوشش کی کہ چند نئے ہیروز کو لے کر آئے، ظاہر ہے ان کے کام میں تو میں نہیں کہتا کہ کوئی مطلب کمی ہوگی، شان صاحب، بابر علی صاحب یا سعود صاحب، لیکن یہ لوگ 2-3 سال سے زیادہ انڈسٹری کو نہیں چلا سکے۔ اور سید نور صاحب جن کا اس دور میں ایک بڑا نام ہوا تھا، لیکن وہ بھی میکسیمم 2 یا 3 سال کہہ لیں، وہ اسی راہ میں بہتے چلے گئے۔ سر پھر وہ بات وہی آ جائے گی نا، پھر اپنی تعریف ہو جاتی ہے کہ مجھے ایکٹر دے دیں نا، کوئی سلطان والا ایکشن دے دیں ایکٹر، ہائے ہائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں زندہ ہوں وہ چلتا رہے گا۔ جی تو سید نور صاحب کیوں نہیں چلا سکے؟ لیکن حالانکہ سید نور بہت قابل آدمی ہے، ٹیلنٹڈ آدمی ہے، بہت اچھا ڈائریکٹر لیکن بہت سر اعلیٰ۔ کچھ لوگ کرٹک یہ کہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کا بیڑا غرق کرنے میں شان اور سید نور کا ہاں جی، بہت بڑا ہاتھ یہ ہے۔ بھی کہتے ہیں، لیکن اب بات جی پتہ کیا سر، کہ اب یہ کہنے کا کیا فائدہ؟ جس وقت وہ بیڑا غرق کر رہے تھے اس وقت بولتے اس وقت کوئی نہیں بولا۔ مجھے پاکستان کی لوگوں کی اس فطرت سے بہت اختلاف ہے۔ آپ دیکھ لیں، صدر ایوب کے مر جانے کے بعد بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی، جی جی بالکل۔ پرویز مشرف کے بعد بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی، ذوالفقار علی بھٹو کے مرنے کے بعد بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی۔ اس وقت نہیں لکھتے۔ ہاں اب بھی جو دور جا رہا ہے، ڈرتے ہیں نا اس وقت، اب بھی جو دور جا رہا ہے، سب کے پاس پتہ کہ اصل بات کیا ہے، جی لیکن چپ ہے۔ ہاں سچ بولیں گے اس وقت جس وقت ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے میرا ایک مکالمہ ہے کہ ہمیں حب الوطنی بھی یاد آتی ہے، جی لیکن بنگلہ دیش بن جانے کے بعد ہائے 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 ہمیں حسین سے محبت بھی یاد آتی ہے، حق کی پہچان بھی ہوتی ہے، لیکن حسین کے قتل ہو جانے کے بعد ہائے 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 ہم لوگوں میں نظر کے چشمے بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں چھن جانے کے بعد ہائے ہائے تو فائدہ۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب ناصر ادیب صاحب، جو کہ ہمارے پاس اب ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں، بلکہ اثاثہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی بہت زیادہ قدر کریں، کیونکہ اب پرانے لوگ جو مختلف واقعات کے وٹنس تھے، وہ دن بدن ان کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم اگلی اپنی پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔